السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے زندگی بن گئے ہو تم۔ ناول کے رائٹر ہیں ایمان قاضی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اچھا تو آپ دکھا بھی دو جازی بھائی کی دلہن جس کے قصیدے فون پر سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔ فاری کا ایک بار پھر دلہن نامہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس نے اسے ٹوک دیا۔ ابھی بلا کے لاتی ہوں بھائی، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی نہ رہ جائیں تو میرا نام بدل دینا، آپ ہوں یا سہیل بھیا یا ارمان، سب سے بازی لے گئے جازی بھائی، کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ کیا بات ہے بھائی جازی بھائی کی، ویسے بھابھی بقول آپ سب کے کوئی در نایاب ڈھونڈا ہے جازی بھائی نے تو ایسا ہیرا ملا کہاں ان کو؟ چائے لے کر بھابھی سے اس نے پوچھا۔ تم شاید مذاق سمجھ رہے ہو ہم سب کی بات کو، مگر دنوں میں ہی تائی اماں نے کچھ ایسا کرشمہ دکھایا کہ برسوں سے روٹھے بھائی کو منا بھی لیا، ساتھ ساتھ بھتیجی کا رشتہ بھی طلب کر لیا۔ وہ بھی کوئی عجیب ہی لوگ ہیں، نہ جازی کو دیکھا نہ بھالا، پکڑ کر اچھی بھلی لڑکی کو جازی کے پلے باندھ دیا۔ بارات کے ساتھ ہی گئے ہم سب، وہیں دلہن کی خوبصورتی اور معصومیت نے جہاں ہمیں حیرت میں ڈالا وہاں تائی اتراتے نہیں تھک رہی تھیں، اور جازی کے سسر کو بھی بیٹی کو رخصت کرنے کا انتظار تھا۔ شاید شادی کے تیسرے روز ہی عدم کو روانہ ہو گئے، اب تو ان کو بھی گزرے 2 ڈھائی ماہ ہونے کو ہیں۔ بھابھی نے اپنا چائے کا کپ تھام کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں اور اسے ساری تفصیل بتا دی۔ تم یہ بتاؤ تم نے اس دفعہ اتنے دن بلکہ اتنے ماہ کیوں لگا دیے آنے میں؟ نہ شادی میں شرکت کی جازی کی اور نہ ہی سائم کے عقیقے پر پہنچ سکے۔ اب ایسے بھی کیا مصروفیت، کتنا انتظار کیا سب نے تمہارا۔ بھابھی کے بہت دنوں بعد ہاتھ لگا تھا، وہ تب بھی اس کی گوشمالی کرنے میں ذرا دیر نہیں کی۔ ارے مائی ڈیئر بھابھی، یہ غم جانا اور غم دورہ دونوں ہی خوب خوار کر دینے والے سلسلے ہیں۔ آپ کیا جانیں، آپ کے میاں جانی ٹھہرے کاروباری بندے، اور کاروبار بھی چھوٹا ہی صحیح اپنا ہو تو کیا ہی کہنے، جب مرضی چلے جاؤ، نہ بھی دل کرے تو کوئی ٹینشن نہیں۔ اور نوکری میں بات آ جاتی ہے نوکر کی، تنخرہ کی، پھر نوکری بھی صحافی کی تو مت پوچھیں۔ اچھا چھوڑیں، یہ باتیں تو چلتی رہیں گی۔ ہمارے شہزادے کو تو لے آئیں، کہاں ہے، کافی دیر سے نظر ہی نہیں آیا۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس نے ٹیبل پر پیر پسارے۔ سو رہا ہے، جب تم آئے تھے، اب دیکھتی ہوں جا کے، بھابھی نے ٹیبل پر سے چائے کے خالی کپ اٹھاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئیں۔ ابھی عمر نے رپورٹ کی تلاش میں نظریں گھمائی ہی تھیں کہ دروازے میں فاری کے ساتھ داخل ہوتی ہستی کو دیکھ کر ہفتہ آسمان گویا اس کی نظروں کے سامنے گونگ گئے۔ آؤ آؤ، یہی ہیں عمر بھائی جن کا روز ذکر سنتی ہو۔ فاری نے اسے جھجک کر رکتے دیکھ کر بازو سے پکڑ کر آگے کیا اور پھر عمر سے مخاطب ہو کر بولی، یہ لیں جناب جازی بھائی کی مسز دیا جازب۔ ایک بار پھر فاری نے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا اور کچھ لمحے کے لیے اسے جامد کر دیا۔ اسے دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں دھندلی ہونے لگیں۔ دیکھا، بن گئے نا بدھ، میں نے کہا تھا نا، فاری نے تالی بجا کر کہا، جبکہ اس خوبرو نوجوان کو بری طرح سے خود کو دیکھتے پا کر دیا خائف ہو گئی۔ مجھے شاید پھپھو آواز دے رہی ہیں۔ فاری کا ہاتھ چھڑا کر وہ تیزی سے باہر چلی گئی۔ کیا ہے بھائی، کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیا کو دیکھ رہے تھے؟ آپ جیسے کبھی کوئی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی ہو، وہ تو ویسے بھی اتنی شرمیلی ہے، گھبرا گئی بیچاری، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا آپ کا انداز، فاری نے ٹھنک کر کہا، مگر کچھ لمحوں میں ہی بھائی کی طرف سے تشویش کا شکار بھی ہو گئی۔ چند لمحوں پہلے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہنس بول رہے تھے، اب ایسے نڈھال جیسے میلوں سفر کر کے ابھی آیا ہو۔ بھائی کیا ہوا؟ فاری نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا کاندھا ہلا کر پوچھا۔ بھائی نے سرخ سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے ناسمجھی سے دیکھا، پھر کچھ بولنے کی کوشش میں لب پھڑپڑا کر رہ گئے۔ فاری نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ عمر نے نفی میں اپنا سر ہلایا اور جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ فاری سوچتی ہی رہ گئی کہ اچانک بھائی کو کیا ہو گیا، پھر اپنی امی کو کچن میں بتانے کے لیے بھاگی۔ اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر کے وہ اپنے بستر پر ڈھہ گیا۔ میں گلی گلی کوچہ کوچہ اس چہرے کی تلاش میں سرگرداں رہا، اور اس نے مجھے یہاں ملنا تھا اس حیثیت میں۔ یا میرے اللہ، اتنی بڑی اور کڑی آزمائش! اس نے گھنے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی، سر درد سے پھٹنے کو تھا۔ 6 ماہ میں کتنے روپ میں اسے دیکھا، اپنے خیالوں میں، خوابوں میں، اور جب سے اسے دیکھا تھا اور پھر کھو دیا تھا، اس کی دعاؤں میں کسی ورد کی طرح شامل ہو گئی تھی وہ اور حسن دونوں ایک ہی فیلڈ سے منسلک تھے، سو حسن ہی کے ریفرنس سے وہ ایک نجی چینل سے وابستہ ہو گیا اور جلد ہی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ ماموں کے گھر میں ماموں مومانی ان کے بیٹے حسن کے علاوہ سارا تھی، اس کی ماموں ذات، فاری کی ہی عمر کی، اس جیسی شکل اور عادات میں مماثلت، چلبلی 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ ہر ویکینڈ نہیں تو 15 دن بعد گھر کا چکر لگایا کرتا تھا، مگر جب دنوں پروگرامز کے دن ہوتے وہ بے حد مصروف ہوتا۔ سہیل بھائی کی شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی، اب ایک بیٹا بھی تھا جو سارے گھر کی رونق تھا۔ امی نے جب اس کے لیے یہاں وہاں رشتے دیکھنے شروع کیے، اس نے فوراً ٹوک دیا انہیں، مجھے ابھی وقت دیں امی، اپنا کیریئر بنانے کے لیے، اور اس دوران اپنی پسند کی کوئی لڑکی ٹکرا گئی تو آپ کو بتا دوں گا۔
بھائی لڑکی نہ ہوئی کوئی گائے بھینس ہوگی جو ٹکرائے گی آپ سے۔ فاری نے ٹکڑا لگایا۔ تمہاری طرح تمہاری بھی ہر بات نرالی ہے عمر، کتنا کہا بھائی کے کاروبار میں شریک ہو جاؤ، کم از کم نظروں کے سامنے تو رہو گے، مگر نہ جی، در در کی خاک چھاننے والی نوکری ڈھونڈ کے گھر بدر ہو گئے، اور اب لڑکی بھی خود پسند کریں گے صاحبزادے، وہ بھی ویسی ہی ہوگی جیسی تمہاری پسند کی عموماً چیزیں ہوتی ہیں، بے رنگ بے ڈھنگی اور بے تکی۔ امی تو جلی بیٹھی تھی، اب اس کی فرمائش سن کر اچھی خاصی کلاس لے لی اس کی۔ او ہو، آپ کو دکھائے اور بتائے بغیر تو شادی نہیں کروں گا نا امی، لیکن شادی صرف ایک بار ہوتی ہے، بندے کو اپنی پسند سے ہی کرنی چاہیے، اب ہر کوئی سہیل بھائی جیسا قربانی دینے والا تو ہوتا نہیں۔ امی کو جواب دے کر اس نے بھابھی کو چھیڑنا چاہا۔ بھابھی نے شاکی نظروں سے سہیل بھائی کی طرف دیکھا۔ او یار، خدا کے لیے یہاں اپنی صحافی والی لگائی بجائی والی صلاحیت کا استعمال مت کیا کرو، اور تم بھی کمال کرتی ہو، اس کی عادت کا پتہ ہے تمہیں، کسی بندے کو چھوڑتا ہے یہ زج کرنے سے۔ سہیل بھائی کی تسلی کرانے پر بھابھی نے اس کی طرف دیکھا جو دانت نکالے کارنیش بجا لا رہا تھا، پھر امی نے اس کی ضد دیکھ کر لڑکیاں خود دیکھنے کا پروگرام موقوف کر دیا تھا۔ سہیل بھائی سے چھوٹا ارمان تھا جو آرمی میں تھا، اور آج کل اس کی پوسٹنگ کوئٹہ میں تھی، جس کے لیے امی کی نظر سارا پر تھی، اور ماموں سے بھی رسمی بات ہو چکی تھی، بس سارا کی BSc مکمل ہونے کا انتظار تھا۔ ابھی 6 ماہ پہلے ہی کی تو بات تھی، یہ اس دن وہ ابھی گھر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ حسن کی کال آئی تھی اسے کہ سارا جس وین سے کالج جاتی تھی وہ آج خراب تھی، جاتے ہوئے تو اسے حسن نے چھوڑ دیا تھا، اب وہ چونکہ مصروف تھا تو اس کے ذمہ لگایا تھا کہ سارا کی چھٹی کے ٹائم اسے پک کر لے۔ وہ فارغ ہی تھا تقریباً، سو گاڑی کی چابی لے کر سارا کو لینے پہنچ گیا۔ ابھی چھٹی ہونے میں کچھ دیر تھی، غالباً وہ بھی دیگر گاڑیوں، رکشوں اور موٹر سائیکلز کے ساتھ پارکنگ میں ہی انتظار کرنے لگا۔ چھٹی کے ٹائم لڑکیوں کی بڑی تعداد کو گیٹ سے نکلتے دیکھ کر وہ چوکس ہو گیا۔ اتنے رش میں جب سب ایک جیسے یونیفارم میں ایک جیسی لگ رہی ہیں، سارا کو میں کیسے ڈھونڈوں، اور اسے کیا پتا کہ میں لینے آیا ہوں، اس سوچ کے ذہن میں آتے ہی اس نے جیب میں سے سیل نکال کر سارا کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب پاورڈ آف سن کر اس نے پھر سے حسن کو کال ملائی۔ اوہ، یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، سارا تو ویسے ہی لکیر کی فقیر ہے، صبح میں نے چھوڑا تھا، سو جھانک جھانک میری ہی گاڑی کو ڈھونڈتی رہے گی، اور بے وقوف کا نمبر بھی بند ہے، چل تو 10-15 منٹ تک مزید دیکھ، میں گھر کال کر کے امی کو اس کی کسی دوست سے کانٹیکٹ کرنے کا کہتا ہوں۔ اور سارا کے انتظار میں آہستہ آہستہ گاڑیوں اور سواریوں کا رش بھی چھٹ گیا، اور کالج سے آخری لڑکی بھی باہر چلی گئی۔ جب اسے ایک بار پھر حسن کی کال آئی کہ سارا اپنی ایک دوست کے ساتھ ہے اور گھر پہنچنے والی ہے، وہ واپس آ جائے، ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے سیل آف کیا، اور گاڑی بیک ٹرن کرتے ہوئے اس کی نظر پہلی بار اس پر پڑی تھی۔ سفید یونیفارم میں ملبوس وہ اپنی سوچوں میں گم، فائل کو سینے سے لگائے ہوئے، کالی چادر سے خود کو لپیٹے ہوئے تھی، پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے اس کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ جب وہ اس کی گاڑی کے بے حد قریب سے گزری تھی، پھر کچھ آگے جا کر اس نے ایک رکشے کو ہاتھ دے کر روکا، اور لمحوں میں ہی اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ اپنی دلچسپی کے علاوہ ہر چیز کو لاپرواہی کی نظر سے دیکھنے والے عمر پر اس ایک نظر کا ہی اثر اتنا گہرا اور دیرپا ہونا تھا، یہ اندازہ اسے اس وقت ہرگز نہیں تھا، ورنہ وہ اسے آسانی سے نہ جانے دیتا، اس کا پیچھا کر کے کوئی اتا پتہ ہی معلوم کر لیتا، حالانکہ اس نے اس پر سرسری نظر ہی ڈالی تھی، مگر وہ نظر اتنی قوی تھی کہ بعد میں جب جب اس کا خیال آیا وہ چشم تصور میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کا رنگ بے حد گورا تھا، جو اس دن تیز دھوپ کے باعث سرخ ہو رہا تھا، سبھی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک کر اپنی قسمت پر نازاں تھے، جو کہ پلکوں کے تمتماتے گالوں پر لرزنا پوری جزائیت سے یاد تھا۔ 3 دنوں میں جب اسے پوری طرح سے ادراک ہو گیا کہ وہ وقتی نظر صرف اس کے حسن سے متاثر ہو جانے والی نظر نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہی تھا، اگلے روز وہ ایک بار کالج گیٹ کے سامنے تھا، مگر پورا 1.5 گھنٹہ اس نے ایک ایک لڑکی کو دیکھتے گزار دیا۔ گوہر مقصود کو نظر آنا تھا، نہ آیا۔ اگلے 4 دن اس کی یہی روٹین رہی، اور جیسے جیسے احساس ہوتا گیا کہ وہ اسے کھو چکا ہے، اس کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آخر اس نے سارا کی مدد لینے کی ٹھانی، اور ساری صورتحال بتا کر اصرار کیا کہ وہ صرف ایک بار اسے ڈھونڈ دے تو پھر وہ اسے کھونے نہیں دے گا۔ کمال کرتے ہیں عمر بھائی آپ، نہ اس کا نام پتہ ہے، نہ کلاس، نہ کوئی خصوصی نشانی، اب 2000 لڑکیوں میں اسے کیسے تلاش کروں گی؟ کچھ کرو سارا، کسی طرح سے ڈھونڈو اسے، بہت معصوم نظر آتی ہے وہ، اور اتنی خوبصورت، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے وہ، بس کرو میاں، دل آ جائے تو گدی بھی حسین لگتی ہے، ایسی نشانیوں کے ساتھ سارا تو کیا تم بھی قیامت تک اسے نہیں ڈھونڈ سکتے؟ حسن جو ایک طرف بیٹھا ان دونوں کی گفتگو کو بڑی دیر سے صبر سے سن رہا تھا، بیزاری سے بولا، تو بتاؤ میں اور کیا کروں حسن؟ جس وقت میں نے اسے دیکھا، اس وقت اگر اندازہ ہوتا کہ یہی لڑکی میرا آئیڈیل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس طرح میرے حواسوں پر سوار ہو جائے گی تو بخدا اسے وہیں روک کر نام و پتہ اور دیگر کوائف معلوم کر لیتا۔ 4 دن مسلسل اس کی راہ دیکھتے دیکھتے آنکھیں پتھرا گئی ہیں، اب تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، یا میرے الویژن نے مجسم ہو کر اس کا روپ دھار کر مجھے اسیر کر لیا۔ اس کے انداز میں جس قدر بے بسی تھی، اس سے حسن کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی سنجیدہ تھا،
عمر بھائی ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، دفتن سارا نے جوش سے کہا۔ وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ یہ کہ آپ کچھ دن یہ روٹین جاری رکھیں، مطلب ہماری چھٹی کے وقت وہاں آنے کی۔ 4 دن نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ عمر بھر نہیں آئے گی، کوئی کام بھی تو ہو سکتا ہے یا کوئی مسئلہ کسی دن تو نظر آ ہی جائے گی۔ یہی تو مسئلہ ہے سارو ڈیئر، یہ دن تو پروگرام آن ایئر آنے کے تو میں فری تھا، اب کل سے میں نے پھر سے بزی ہو جانا ہے، تو 20 دن تو سر کو جانے کی فرصت نہیں ملے گی مجھے۔ کاش میں اسے اس وقت روک لیتا۔ ایسی حسرت تھی اس کے لہجے میں کہ حسن جھنجھلا کے اس کے پاس آن بیٹھا۔ اچھا تو اب زیادہ ٹینشن مت لے اس بات کی، وہ کوئی دنیا کی آخری لڑکی نہیں تھی، میرے لیے پہلی اور آخری ہی تھی یار، تم نہیں سمجھو گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے عمر بھائی کھانا تو کھا لیں، سارا نے اسے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر روکا۔ تم لوگ کھا لو سارا، میرا موڈ نہیں ہو رہا، کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ جتنا بھی مصروف کیوں نہ ہوتا، وہ 1 گھنٹہ جو کالج کی چھٹی کا ہوتا، اس کے لیے اسے پروگرام ادھورا چھوڑ کر کبھی ڈانٹ کھانی پڑتی، کبھی درخواست کرنی پڑتی، مگر وہ جاتا ضرور تھا۔ مگر اگلا 1.5 ماہ اس کی اس کوشش میں خاطر خواہ کامیابی نہ لا سکا۔ وہ چہرہ جو ایک بار اپنی جھلک دکھا کر اسے بے قرار کر گیا تھا، نہ جانے کہاں جا کر چھپ گیا تھا۔ پھر انہی دنوں جب اسے اپنے پروگرام کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا پڑا تھا، اسے جازی بھائی کی شادی کی اطلاع ملی تھی اور گھر آنے پر شدید اصرار بھی ہوا تھا گھر والوں کی طرف سے، مگر آج کل جو پروجیکٹ اسے ملا تھا اس میں وہ اگلے 2 ماہ کے لیے بالکل بھی فارغ ہونے والا نہیں تھا، سو فون پر تائی جان سے معذرت کر لی تھی۔ فاری نے اسے شادی کی تصاویر بھی بھیجی تھی، مگر دلہن کا منہ جھکا ہونے کے باعث اسے اس کے نقوش خاص نظر نہیں آ سکے تھے۔ پھر جب اس نے گھر والوں سے جازی بھائی کی دلہن کی خوبصورتی کے قصے سنے، وہ حیران ہی ہو گیا تھا۔ مگر یار فاری اتنی خوبصورت لڑکی کے ماں باپ اندھے تھے کیا جو جازی بھائی کو اپنی بیٹی پکڑا دی؟ یا اس کا بھی کوئی پرزہ اپنے میاں کی طرح ڈھیلا ہوگا، ورنہ کوئی صحیح دماغ بندہ اپنی ٹھیک ٹھاک صحت مند اور خوبصورت لڑکی ایک فارغ العقل لڑکے کو دے سکتا ہے؟ ایک دفعہ فاری نے جب دلہن نامہ شروع کیا تھا، اس نے مذاق میں کہا تھا، ارے نہیں بھائی، وہ بالکل ٹھیک ہے، ایکٹیو اور خوبصورت، اور تو اور BSc کی طالبہ بھی ہے۔ تائی نے چند ماہ پہلے اپنا ایک گمشدہ بھائی پتہ نہیں کیسے اور کہاں سے ڈھونڈ نکالا اور انہی سے یہ گوہر نایاب اڑا لائیں۔ سنا ہے تائی بہت عرصے سے اپنے بھائی سے ناراض تھی اور اسی شرط پر اپنی ناراضگی ختم کی کہ وہ اپنی بیٹی کو ان کی بہو بنا دیں۔ فاری کے انکشاف پر وہ سر ہلا کر رہ گیا، پھر باتوں کا رخ دوسری طرف مڑ گیا تو وہ بھی یہ بات بھول بھال گیا۔ جیسے ہی فراغت نصیب ہوئی وہ فوراً ہی گھر پہنچا تھا، جہاں پر یہ جان لیوا انکشاف اس کا منتظر تھا، کہ جس کو دیکھ کر اس کے دل نے کہا تھا کہ یہی ہے جسے اس کی زندگی کا ہمسفر بننا ہے۔ اور ابھی تو وہ اس کی کھوج کے سفر میں تھا اور اس کا یہ سفر آج اپنے گھر پر آ کر تمام ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سے دل کی دھڑکنوں کے اس شور کو دبانے میں مصروف تھی جنہوں نے تب سے ہی ادھم مچا رکھا تھا جب سے فاری کی عمر بھائی سے ملی تھی، بلکہ ملی کہاں تھی، صرف سلام ہی کیا تھا۔ اور وہ جو نظر اس پر اٹھی تھی، کیا تھا اس میں؟ جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، آفتگی، احساسات کی شدت۔ وہ گھبرا کر فاری کا ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی تھی۔ قسمت بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے، جس ستائش اور جذبوں کو وہ اپنے ہمسفر کی آنکھوں میں دیکھنے کی چاہ لے کر اس گھر میں آئی تھی، وہ سب کچھ اسے نظر بھی آیا تو کہاں، ایک ایسے شخص کے پاس جو اس کا نامحرم تھا۔ ہاؤ کی زوردار آواز نے اسے اتنا ڈرایا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ آہا، دلہن ڈر گئی، میں نے دلہن کو ڈرا دیا۔ 6 فٹ کا وہ وجود عجیب سے انداز میں کہکے لگاتا عجیب تر لگ رہا تھا۔ پھر ساختہ دیا کی آنکھیں بھر آئیں، ہر بار اس شخص کو دیکھ کر وہ خود ترسی کی انتہا کو پہنچ جاتی۔ دلہن آؤ، باہر آؤ، ٹرین کھیلیں۔ اب وہ لمبا چوڑا جاذب اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا اور باہر لے جانے پر بضد تھا۔ اے ہے بہو، اب ایسی بھی کیا اکڑ، بچہ گھنٹے سے منتیں کر رہا ہے اور تم ہو کہ ماش کے آٹے کی طرح اینٹھے بیٹھی ہو۔ ارے دنیا میں جس روح نے آنا ہے واپس تو جانا ہے اس نے۔ مرنے والا تمہارا باپ تھا تو میرا بھی تو بھائی تھا، میں نے اللہ کی رضا جان کر صبر کر لیا، تم بھی کر لو۔ نو بیاہتا ہو اس گھر کی اور حالت دیکھو اپنی، نہ ہار نہ سنگار، نہ زیور نہ چوڑیاں، سہاگن ہو، خیر سے اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ تائی جو کہ دیا کی پھوپھی تھی نے اچانک سے کمرے میں آ کر اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ سہاگن، دل ہی دل میں اس لفظ کو دہراتے دیا نے اپنے شوہر کے رتبے پر فائز 26 سال کے اس شخص پر زخمی نظر ڈالی، جس کے تن و بند خوبصورت وجود سے اس کا دماغ بہت پیچھے تھا۔ اماں دیکھو تو دلہن کھیلتی ہی نہیں، نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے۔ منہ بسور کر جازی نے اپنی ماں کا کندھا ہلایا، وہ تو بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ گئیں۔ ارے بھئی، تمہارے ابا مرحوم کو بتا دیا تھا اور تمہیں بھی کہ ہماری ایک ہی منتوں مرادوں والی اولاد ہے، ذرا سا سیدھا سادہ اور بولا بالا ہے، مگر جان سے عزیز ہے مجھے۔ آج تک اس کی کوئی فرمائش رد نہیں کی میں نے، اور تم ہو کہ میرے بچے کی آنکھوں میں آنسو لائے رکھتی ہو ہر وقت۔ کیسے بھلا مانس دلہن دلہن کر کے پیچھے پیچھے پلو پکڑے رہتا ہے، اس کے لیے اور اسی کے حوالے سے آئی ہو تم اس گھر میں۔ اس حقیقت کو جتنی جلدی قبول کر لوگی اتنا ہی اچھا ہوگا تمہارے حق میں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی خاموشی محض اس کے ابا کے مرنے کی شاخسانہ نہیں تھی، بلکہ وہ آج تک اس حقیقت کو قبول ہی نہیں کر پائی تھی کہ اس کی اپنی سگی پھوپھو اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ۔
تائی بھی اپنی ذاتی سمجھتی اور جانتی تھی، کبھی پیار سے تو کبھی غصے سے سمجھاتی رہتی کہ اب اس بڑی دنیا میں جاذب اور ان کے سوا اس کا کوئی نہیں ہے، سو اس سے جلد ہی ان رشتوں کو دلی طور پر قبول کر لینا چاہیے۔ اماں مجھے چوری بنا دو نا، بھوک لگی ہے۔ جاذب اب اماں کا پلو پکڑے کھڑا تھا۔ ہاں میرا چاند، چل تو اپنی دلہن کو اپنے کھلونے دکھا، میں اپنے لال کے لیے چوری بنا کے آتی ہوں۔ تائی تو مخصوص اشارہ کر کے چلی گئیں کہ ان کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ لمحوں میں ہی جازی نے ادھر ادھر سے اپنے کھلونے برآمد کیے اور دیا کے آگے ڈھیر کر دیے۔ یہ گاڑی، یہ بس، یہ پستول، ٹھا ٹھا ایسے چلتا ہے۔ وہ ایک ایک چیز کی تعریف کرتے ہوئے اس کا استعمال بھی بتا رہا تھا۔ دیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے بمشکل اپنی توجہ اس کی جانب مرکوز کی۔ شروع میں تو اسے جازی سے بے حد خوف آتا تھا۔ جیسے ہی اس کی ذہنی حالت کا پتہ چلا تھا، وہ اکیلی اس کے ساتھ بیٹھنے سے گھبراتی تھی۔ پھپھو، وہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، یہ مجھے مار نہ دے۔ پہلی بار وہ جاذب کی حرکتوں سے گھبرا کے پھپھو کے کمرے میں آئی تھی، وہ تو بپھر گئیں۔ کیا مطلب مارے گا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے لڑکی، یہ میرا بچہ تھوڑا سا بھولا اور سادہ ضرور ہے، مگر کوئی جنگلی یا پاگل تو نہیں ہے۔ غضب خدا کا، چلو میرے ساتھ اپنے کمرے میں۔ وہ واپس اس کا بازو پکڑ کر اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آئی تھیں۔ سلیمہ تائی نے چوری بنا کر اس کے سامنے رکھی۔ لو اور کھلاؤ اسے، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی اس کی تب تک تو ٹھیک تھا، اب یہ تمہارا شوہر ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اور ہاں جب اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ تو کہانیاں سنایا کرو چھوٹی چھوٹی، تبھی شوق سے کچھ کھاتا ہے۔ تائی نے ہدایت دی اور خود سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ شاباش، کھلاؤ اسے، انہوں نے حکم دیا۔ دلہن مجھے شہزادی والی کہانی سناؤ، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ جازی آلتی پالتی مار کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اشتیاق سے بولا، آپ یہ کھا لیں، میں آپ کو کہانی بعد میں سناؤں گی، ابھی یاد نہیں ہے کوئی؟ اس نے چوری والا پیالہ نزدیک کھسکایا اور آہستہ سے بولی، نہیں پہلے کہانی سناؤ۔ وہ بچوں کی طرح ٹھنکا، اچھا سنو، ایک شہزادی تھی، بہت خوبصورت، بہت معصوم، دنیا کے فریب سے بے خبر۔ اس نے چوری کا نوالا جاذب کے منہ میں دیتے ہوئے کہانی شروع کی۔ تائی نے دونوں کو مصروف دیکھا تو مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ بس دلہن، میں نے کھا لیا اور تم لوری سناؤ، میں سوتا ہوں۔ وہ اماں سناتی ہے نا، چندا ماما والی۔ وہ پورا اونچا لمبا مرد وہیں پڑھ کر بے تکلفی سے نہ صرف لیٹ گیا، اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر دھرا، بلکہ ساتھ ہی فرمائش بھی داغ دی، مجھے لوری نہیں آتی۔ دیا نے اکتا کر اپنا ہاتھ کھینچا، نہیں سناؤ، اماں والی نہیں آتی تو اور سناؤ، مجھے لوری کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اتنے دنوں میں دیا یہ جان ہی چکی تھی کہ وہ بے حد ضدی تھا، اپنی بات پوری نہ ہونے پر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتا اور خوب توڑ پھوڑ کرتا۔ اچھا چلو تم آنکھیں بند کرو، میں سناتی ہوں۔ اپنی ناگواری کو دباتے اس نے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور ایک حمد جو اسے بے حد پسند تھی پڑھنی شروع کی۔ اس کی نیند واقعی بچوں والی تھی، لمحوں میں بے خبر ہو جانے والی، تھوڑی دیر میں ہی اس کے ہلکے ہلکے خراٹے گونجنے لگے۔ دیا نے چوری والا پیالہ اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، پائنتی پر رکھی چادر کو کھول کر جاذب کی ٹانگوں پر پھیلایا اور خود وہاں آ کر بیٹھ گئی جہاں ابھی کچھ دیر قبل اس کی پھوپھی اور اب تو وہ ساس بھی تھی تشریف فرما تھیں۔ زیادہ پرانی بات تو نہیں تھی جب وہ ابا کے ساتھ بے حد پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ اماں تو اس کے بچپن میں ہی کسی بیماری کا شکار ہو کر گزر گئی تھی۔ ابا ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے، گزر بسر بہت اچھی نہ صحیح بری بھی نہ تھی۔ ابا کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بے حد کمزور ہو گئے تھے اور ہلکا ہلکا بخار بھی رہنے لگا تھا۔ پہلے تو محلے کے ڈاکٹر سے دوائی وغیرہ لیتے رہے، مگر افاقہ نہ ہونے پر، بڑے اسپتال دکھانے پر، بہت سے ٹیسٹ ہوئے، بہت پیسہ بھی خرچ ہوا، تب ان پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ وہ کینسر جیسے ہولناک مرض کا شکار ہو چکے تھے جو کہ آخری سٹیج پر تھا۔ اپنی بیماری کے غم سے زیادہ یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کے بعد ان کی دیا کا کیا ہوگا، اور دور نزدیک کوئی رشتہ دار نہیں تھا جس پر بھروسہ کر سکتے۔ پھر انہیں برسوں سے روٹھی اس بہن کا خیال آیا جس کی بات ان کے ہونے والے سالے سے طے تھی، مطلب وٹا سٹا کا رشتہ تھا، مگر ان کو دیا کی ماں پسند آ گئی تھی جو کہ ان کے دوست کی بہن تھی۔ اس سے شادی کے بعد ان لوگوں نے بھی سلیمہ کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ سلیمہ کے دل میں بھائی کے لیے دراڑ پڑ چکی تھی کیونکہ اجمل جو کہ ان کا سالہ بنتا اگر جو وہ شادی کرتے کو دل دے بیٹھی تھی۔ خیر ماں باپ نے سلیمہ کی شادی ایک اچھا رشتہ دیکھ کر دی۔ ماں باپ جب تک زندہ رہے سلیمہ میکے آتی مگر بھائی بھابھی سے کلام نہ کرتی کیونکہ ان کے میاں اچھے خاصے سخت طبیعت کے تھے، تو اس چیز کو بھی وہ بھائی کے کھاتے میں ڈالتی۔ صرف یہی نہیں، اپنی زندگی میں ہونے والی ہر اونچ نیچ کا ذمہ دار وہ اپنے بھائی کو گردانتی تھی کہ نہ وہ دیا کی ماں سے پسند کا بیاہ رچاتے، نہ انہیں اپنی محبت سے دستبردار ہونا پڑتا۔ پھر اماں ابا کے یک کے بعد دیگرے گزر جانے کے بعد سلیمہ کا بھائی کے ہاں نہ جانا بالکل ختم ہو گیا، اور بعد میں جب ایک دو بار ان کے بھائی عید بارات کے موقع پر گئے بھی تو انہیں منہ کی کھانی پڑی تھی کہ سلیمہ نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ تھا جو بھائی بہن کی اسی لاتعلقی میں گزرا۔ شادی کے 5 سال بعد دیا کی پیدائش پر بھائی ایک بار پھر بہن کو منانے چل پڑے تھے، مگر وہ بھی ایسی ضد کی پکی تھی کہ اس کی ناراضی ختم ہونے میں نہ آئی، اور بھائی کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ سلیمہ اس عرصے میں ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ پھر دیا کی ماں کی وفات کی خبر بھی بھائی نے سلیمہ تک پہنچائی تھی۔ اس کے نہ آنے پر بھائی کا دل ایسا کھٹا ہوا تھا کہ اس نے بھی اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا۔ پھر کتنا وقت ایسے ہی گزر گیا، مگر جب دیا کے ابا کو
کینسر جیسے موذی مرض کا انکشاف ہوا تو انہوں نے ایک بار پھر بہن کو طویل عرصے بعد یاد کیا تھا اور خط لکھ کر کہا تھا کہ ان کی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، وہ آخری بار ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور اس روز دیا کی حیرانی کی حد نہ رہی جب وہ کالج سے گھر واپس آئی تھی اور اپنے گھر میں ابا کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتی ایک عورت کو دیکھا جس نے اسے دیکھتے ہی اپنے ساتھ لپٹا کر چٹا چٹ پیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ابا ہی نے بتایا تھا کہ وہ اس کی پھپھو سلیمہ تھیں۔ ابا سے غائبانہ اور سرسری ذکر سن رکھا تھا اس نے پھوپھی کا، مگر آج زندگی میں پہلی بار وہ ان سے مل رہی تھی۔ ابا اس دن اپنی بیماری اور اپنی تکلیف کو بھول کر بہت خوش تھے۔ پھر اس دن پھپھو کے جانے کے بعد ابا نے دیا کو اپنے پاس بلایا تھا۔ بیٹھو میرے بچے، ایسی باتیں بیٹیوں سے مائیں کرتی ہیں، مگر اب تو میں ہی تمہاری ماں ہوں اور میں ہی باپ۔ ابا یہ کہہ کر کچھ دیر کو خاموش ہو گئے جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ بیٹا میں نے تمہارے حوالے سے بہت سے خواب دیکھے تھے، مگر زندگی میں انسان کا ہر خواب نہیں پورا ہوتا۔ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، تبھی برسوں سے روٹھی بہن کو تو ملایا سو ملایا۔ اس پاک ذات نے گھر بیٹھے مجھے تمہاری فکر سے آزاد کر دیا مجھے۔ دیا نے استفہامیہ نظروں سے ابا کو دیکھا جیسے ان کی بات کا مقصد جاننا چاہ رہی ہو۔ تمہارا کیا ہوگا میرے بعد، یہ سوچ مجھے نہ مرنے دیتی ہے نہ جینے۔ دیا کے آنسو نکل آئے تھے۔ ابا ایسا مت کہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جاذب نام ہے تمہاری پھپھو کے بیٹے کا، اکلوتا بچہ ہے، بہت دکھ دیکھے ہیں سلیمہ نے۔ جاذب چھوٹا تھا تو بیوہ ہو گئی بیچاری، ساری زندگی ایسے ہی گزار دی اپنے بچے کے لیے۔ اب برسوں بعد میری بہن نے مجھ سے کلام کیا ہے اور اپنے اکلوتے بچے کے لیے ہاتھ پھیلایا ہے۔ میں نے تم سے پوچھے بغیر ہاں کر دی بیٹا۔ ابا بولتے بولتے رک گئے۔ میں نے ٹھیک کیا نا بیٹا؟ سلیمہ بتا رہی تھی کہ اپنے پروں میں چھپا کے پالا ہے اس نے اپنے بچے کو۔ دنیا کے مکر و فریب سے انجان سیدھا سادہ بچہ ہے، خوش رکھے گا تمہیں انشاءاللہ۔ میں نے سلیمہ کو اگلے ماہ کی تاریخ دے دی ہے شادی کی۔ میں اپنی زندگی میں ہی تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ ابا نے دیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر غم لہجے میں کہا تو وہ بے ساختہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ میں آپ کو چھوڑ نہیں جاؤں گی ابا، آپ کا خیال کون رکھے گا اور آپ کی دوائیاں وقت پر کون آپ کو دیا کرے گا؟ ابا مسکرا دیے اس کی باتوں پر۔ پگلی بیٹیاں تو بادشاہوں کی بھی گھر نہیں بیٹھی رہتی۔ تمہاری شادی کر کے دیکھنا، جب تم اپنے میاں کے ساتھ مجھ سے ملنے آؤ گی تو کیسا بھلا چنگا پاؤ گی مجھے۔ ابا نے کہا تو اس نے سو سو کرتے سر جھکا لیا۔ پھپھو نے ایک بھلا کیا تھا کہ جہیز کے نام پر ایک بھائی بھی لینے سے انکار کر دیا تھا اور اگلے چکر پر اس کے لیے خوبصورت ملبوسات، ایک انگوٹھی اور میچنگ کے لوازمات کے ساتھ جاذب کی تصویر بھی لیتی آئیں۔ دیا تو کتنی دیر اس خوبرو شخص کی تصویر کو دیکھتی رہ گئی اور لمحوں ہی میں کئی رو پہلے خواب اس کی آنکھوں کی زینت بن گئے۔ جاذب کو ساتھ لے آتی سلیمہ؟ ابا نے استفسار کیا۔ آنا تھا بھائی اس نے، مگر عین وقت پر اپنے چچا زاد کے ساتھ کہیں جانا پڑ گیا اسے۔ اب تو انشاءاللہ شادی پر آئے گا، سلیمہ نے اطمینان سے کہا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مہینہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا، اور جس دن دیا اپنے سرٹیفکیٹ لینے کالج گئی تھی وہی دن تھا جب عمر نے اسے دیکھا تھا، اور وہی اس کا کالج میں آخری دن تھا۔ سلیمہ نے کہا تھا کہ وہ اگر چاہے گی تو اپنی تعلیم شادی کے بعد جاری رکھ سکتی ہے۔ جاذب جب پیدا ہوا تو ایک نارمل بچے جیسا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات آشکار ہو گئی کہ وہ جسمانی طور پر تو صحت مند تھا، مگر اس کا ذہن اس کی جسمانی نشومات سے بہت پیچھے تھا۔ سلیمہ شروع سے ہی ضعیف الاعتقاد تھیں، سو ڈاکٹرز کی بجائے پیروں فقیروں کے آستانوں پر زیادہ وقت گزرنے لگا ان کا۔ شروع سے احساس کمتری کا شکار سلیمہ کبھی اپنی سسرال میں گل مل کر نہ رہیں، پھر جب اپنی جیٹھانی کے صحت مند بچوں کا مقابلہ اپنے جاذب سے کرتیں، عجیب سا احساس ہو جاتا ہے جو ان کو گھر والوں سے دور اور خود کے طے کردہ اصولوں اور مفروضات کے مزید قریب کر دیتا۔ رہی صحیح کسر بیوگی نے پوری کر دی تھی، حالانکہ جیٹھ کے بھائی کے مرنے کے بعد درمیان کی دیوار گرا دی تھی۔ یوں دونوں گھر بظاہر ایک تھے، مگر سلیمہ اپنے جس خول میں قید تھی اسے کبھی باہر نہ آ سکیں۔ ان کی جیٹھانی بھی اچھی عورت تھی، وہ بھی آ جاتی، بچے بھی جاذب کے ساتھ آ کر کھیلتے، کبھی اسے اپنے ساتھ لے جاتے، مگر سلیمہ بہت کم خود ان کے ہاں جاتی۔ ان کے جیٹھ نے اپنے بھائی کی 2 دکانوں کو کرائے پہ دے کر ان کا کرایہ سلیمہ کے لیے مختص کر دیا، اور خود بھی گائے بگائے امداد کر دیا کرتے تھے۔ پھر ایک بار وہ اپنی بیوی کو لیے سلیمہ کے پاس آئے تھے کہ جاذب پاگل نہیں ہے، صرف اپنی عمر سے چند سال پیچھے ہے، تو انہوں نے ایک ادارے میں اس کا نام داخل کرانے کی تجویز رکھی جو ایسے بچوں کی تدریس کے لیے تھا، مگر سلیمہ نے اس تجویز کو یکسر مسترد کر دیا۔ میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں رکھ سکتی بھائی، یہ کوئی عام بچہ تو ہے نہیں، ہر پل اور ہر کام اسے ماں کی ضرورت ہوئی ہے، وہاں اسکول کون اس کا خیال رکھے گا؟ انہوں نے 11 سالہ جاذب کو پکڑ کر خود سے چمٹا لیا جیسے اسے زبردستی وہ لوگ ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہوں۔ کیسی باتیں کرتی ہیں بھابھی آپ؟ جاذب ہمارا بھی بچہ ہے، میں چاہتا ہوں یہ بھی عام نارمل بچوں کی طرح زندگی گزارے۔ آپ کی اس قسم کی توجہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے 1-2 ڈاکٹروں سے بات کی ہے، مسلسل علاج سے یہ اپنے ہم عمر بچوں جیسا تو نہیں ہو سکتا، بہرحال بہتر ضرور ہو جائے گا، مگر اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔
نہیں نہیں، یہ کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھاؤں گی اسے۔ ایک دفعہ لے گئے تھے جازی کے ابو ڈاکٹر کے پاس، اس نے کوئی ایسی دوائی دی تھی کہ 3 دن میں کوئی 2 گھنٹے بیدار رہا میرا بچہ، باقی وقت سوتا ہی رہا۔ میں نے تب سے توبہ کر لی تھی ان موئی انگریزی دواؤں سے۔ سلیمہ نے فوراً انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد سلیمہ کے رویے نے ہی جازب کو بچہ بننے میں اور مدد دی تھی۔ وہ اپنے ہر کام کے لیے ماں کی طرف دیکھنے کا عادی ہو گیا، اور اس میں خود اعتمادی کا عنصر اگر تھا بھی تو سلیمہ کے اس رویے کے بعد صفر ہو گیا۔ پھر جازب کی بات طے کر کے اس نے بڑے فخریہ انداز میں سب کو اطلاع دی تھی، اور جازب کو 2 گھنٹے بیٹھ کر سمجھایا تھا کہ دلہن کے گھر چپ بیٹھا رہے، ورنہ وہ دلہن نہیں دیں گے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اسے بار بار اپنا نام لکھنے کی مشق بھی کرواتی رہی تھی۔ نام جازب کو اپنے ابا کی زندگی سے ہی لکھنا آتا تھا، اور شادی کے دن تک سلیمہ کی پڑھائی پٹی اس حد تک رنگ لائی کہ اگر سلیمہ کھانے کا بھی پوچھتی تو جازب کہتا کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اور پوچھتا کہاں دستخط کرنے ہیں، اور آخر کار وہ دیا کو بیاہ کر لے آئی تھی۔ جازب نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا، تمام وقت سنجیدہ ہو کر بیٹھا رہا تھا۔ پھر جیسے جیسے سلیمہ نے سمجھایا تھا اس نے وہ تمام افعال بڑی بے نیازی سے سر انجام دیے تھے۔ دیا جس کو اپنے گھر آ کر کچھ صورتحال کا اندازہ ہوا تھا، کچھ دن تو اسی صدمے میں ہی گزرے کہ اتنا بڑا دھوکہ اور فریب کوئی اپنا کیسے کر سکتا ہے۔ اور جس دن اس نے ابا کو بتانے کا ارادہ کیا، اس روز ابا کی بے حد طبیعت کی خرابی کی اطلاع ملی تھی۔ ابا شاید اس کے رخصت ہونے کے انتظار میں تھے، اور اپنی دیا کا دکھ جانے بنا ہی دیا کو آخری بار دیکھنے کی حسرت لیے من و مٹی تلے اتر گئے تھے۔ خدیجہ حیرت سے منہ کھولے بس اپنے چہیتے کے فرمودات سن رہی تھی۔ خدا کے لیے عمر چپ ہو جاؤ ورنہ قیامت آ جائے گی بیٹا۔ حیرت کے اس جھٹکے سے بمشکل نکلنے کے بعد وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ تمہاری تائی تو ویسے بھی ہمیشہ ہم سے دور دور رہیں۔ ایک دفعہ کسی ہمسائی سے انہوں نے کہا کہ یہ بیٹوں کی ماں ہونے پر اکڑتی ہے۔ میرے اگر بیٹے ہوتے تو مجھ میں بھی یہی مان ہوتا۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ ایسی بات میرے بچوں میں سے کسی نے منہ سے نکالی ہے تو بس چپ کر جاؤ تم۔ ویسے بھی جازب پاگل نہیں ہے جو اس کا نکاح جائز نہیں ہے، اپنی عمر سے چند سال پیچھے ہے، بس سمجھ بوجھ رکھتا ہے، پہچان رکھتا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے سمجھاتے روحان سی ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس نے جو بات زبان سے نکالی ہے اسے ایسے سمجھا دیں کہ وہ دوبارہ ایسی بات نہ کرے۔ جب سے آیا تھا گھر، پہلے 2 دن تو گھر میں بلکہ کمرے میں قید گزارے تھے۔ آج کمرے سے باہر آیا تھا تو نکلتے اس نے کہا تھا کہ جازب ایک عقل سے عاری انسان ہے، سو اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ تائی سلیمہ یقیناً دھوکہ کر کے ایک معصوم لڑکی کو بیاہ لائی ہیں، مگر وہ جلد ہی ایک عالم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تاکہ دیا کو اس نام نہاد بندھن سے چھٹکارا دلا سکے۔ خدیجہ تو حق تک رہ گئی۔ عمر کو سچ بولنے اور اس پر ڈٹے رہنے کی عادت تھی، مگر وہ عادت اب ان کے گلے پڑنے والی تھی یہ نہیں جانتی تھی۔ آپ مجھے جو کہیں یہ بات آپ بھی جانتی ہیں، اور میں بھی کہ جازی ایک ایب نارمل انسان ہے، اور بھلے وہ ایک 27 سالہ نوجوان ہے مگر اس کے جسم میں ایک 7 سال کے بچے کا دماغ ہے، اور وہ رشتوں کی نزاکت اور تقاضوں کو نہیں سمجھتا۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو آپ چپ رہتی کیا؟ وہ جذباتی ہو گیا۔ تم بھول رہے ہو میری جان کے دیا کہ ابا بھابھی سلیمہ کے بھائی تھے، اور انہوں نے بخوشی اپنی بیٹی کی شادی جازب سے کی ہے۔ تم بھول جاؤ یہ بات، اور خدا کے لیے دوبارہ منہ سے مت نکالنا۔ خدیجہ کے کہنے پر وہ اس بار قائل ہوا یا نہیں، سر جھکائے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ دیا نے قسمت سے سمجھوتا کیا تھا یا نہیں، مگر یہ کہ جازب کو اپنے ساتھ کھیلنے والا ایک ساتھی ضرور مل گیا تھا۔ سلیمہ ایک روٹین کی طرح سے کپڑے نکال دیتی، وہ پہن لیتی، وہ کہتی کہ وہ ہر وقت بنی سنوری رہے۔ ہاں یہ تھا کہ انہوں نے دیا سے کہا تھا کہ وہ صرف جازب کا خیال رکھے، باقی کام کاج وہ خود سنبھال لیں گی، اور واقعی میں دیا کسی کام کو کرنے کی کوشش بھی کرتی تو اسے جازب کے ساتھ مصروف کر دیتی۔ دیا کو لگتا کہ وہ سہاگن بننے سے پہلے ہی ماں بن گئی تھی، مگر ایک 27 سالہ بچے کی۔ دلہن، جازی نے کمرے میں جھانک کر اپنی سوچوں میں گم بیٹھی دیا کو پکارا۔ آج تم نے سرخی کیوں نہیں لگائی؟ ویسے ہی دل نہیں کر رہا، وہ بیزاری سے بولی۔ چلو آج میں تمہیں میک اپ کروں، اس نے کہتے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل میں سے لپسٹکس نکال کر کھول کے دیکھنا شروع کی۔ آخر ایک لپسٹک کو کھول کر کچھ لمحے غور سے دیکھنے پر اسے وہ پسند آ گئی۔ دلہن اب تم چپ کر کے بیٹھی رہو بس۔ اس نے اس کا چہرہ پکڑ کر زور سے اپنی طرف گھمایا، اور جیسے جیسے دیا کو دیکھا کرتا تھا اپنی سمجھ کے مطابق اپنے ہنر آزمانا شروع کیا، مگر جب جازب نے خود کی کارکردگی سے مطمئن ہو کر اسے چھوڑا اور خود تالیاں بجاتے ہوئے خود کو داد دینے لگا تو دیا کی نظریں جیسے ہی آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر پڑی، اس کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی، ساتھ ہی کئی دن کی جمع کی ہوئی کثافت کو بھی اس نے زائل ہوتے محسوس کیا۔ ارے دلہن، یہ کیا ستیہ ناس مار لیا اتنے خوبصورت چہرے کا؟ سلیمہ پھپھو نے اندر آ کر بے ساختہ کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ اماں دیکھو تو دلہن کو میں نے کتنا پیارا تیار کیا ہے، اب میں دلہن کو تیار کروں گا روز، جازب نے خوش ہو کر کہا۔ اچھا دلہن تم اب منہ ہاتھ دھو لو، پھر آ کر شام کے لیے کپڑے نکالو اپنے، خدیجہ بھابھی کے گھر دعوت ہے آج۔ وہ تو 2 دفعہ پہلے بھی بلاوا دے چکے ہیں، مگر پہلے بھائی کی بیماری اور پھر ان کی وفات نے کچھ سوچنے اور کرنے کی مہلت ہی کہاں دی۔ آج صبح فاری ایک بار پھر بھابھی خدیجہ کا پیغام لے کر آئی تھیں۔ انہوں نے اس کی الماری کھول کر کپڑوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ویسے بھی دیا کو بہو بنا کر انہوں نے اس طرف سے تو بھابھی خدیجہ کو مات دے دی تھی کہ ان کی کوئی بہو تو خوبصورتی میں ان کی بہو کے ہم پلہ نہ تھی، نہ سہیل بھائی کی بیوی
نہ ارمان کی منگیتر سارا۔ حالانکہ خدیجہ بیگم کے ذہن میں ایسی کوئی مقابلہ بازی تھی ہی نہیں، مگر کیا کیا جائے کہ سلیمہ کا شمار ان ناشکرے لوگوں میں سے تھا جو انہیں نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، جو انہیں قدرت و عدت کرتی ہے بلکہ ہمیشہ ناشکرے پن کی انتہا کرتے ہوئے ہمیشہ خدا سے شکووں کے انبار لگائے رکھتے ہیں کہ یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ ایسے میں ہر وہ نعمت جو ان کے پاس نہیں ہوتی دوسروں کے پاس دیکھ کر حسد میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دیکھے تو چچی میری دلہن، دعوت میں جاذب اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر سب کو خوش ہو کر دکھا رہا تھا جیسے وہ اس کی دریافت ہو۔ ہاں بچے، بہت پیاری ہے دلہن تمہاری، اللہ نصیب اچھا کرے۔ خدیجہ بھابی نے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عمر محض انکارہ بھر کر رہ گیا۔ خدیجہ نے قسم نہ دی ہوتی تو وہ ضرور کچھ بولتا۔ سو کچھ دیر ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد جب ضبط حد سے بڑھا تو وہ اٹھ گیا۔ جاتے جاتے اس پر ایک بے اختیاری نظر پڑی تھی جو فارغ کی کسی بات پر افسردہ سی مسکرا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں جاذب سے بے انتہا حسد محسوس ہوا اسے، ورنہ جاذب ان کے گھر کا خاصا لاڈلا بچہ تھا۔ جس طرح ان کے والد اپنی زندگی میں اس کے لاڈ اٹھاتے تھے ویسے ان کی وفات کے بعد اس کی اہمیت کم نہ ہوئی تھی، مگر پہلی دفعہ تھا جب عمر گھر آنے کے باوجود نہ تو جاذب سے ملنے گیا تھا اور نہ اسے بلوا بھیجا تھا، بلکہ ایک دفعہ سہیل بھیا نے فارغ کو کہا تھا کہ جازی کو بلا لائے، وہ آئس کریم لائے ہیں، مگر خدیجہ نے انہیں بھی ٹوک دیا تھا، نہیں فارغ مت جاؤ تم، وہ اب گھر بار والا ہے، اسے بچے کی طرح سے ٹریٹ کرنا چھوڑ دیا جائے۔ لو اب بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ ہی کیا جائے گا۔ خود سوچے سہیل بھیا، میں آفاق کو کہوں کہ اخبار پڑھ کر سنائے تو کتنا مزہ کا خیز لگے گا۔ عمر جو پاس ہی بیٹھا اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ امی عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، سب سمیت تائی کو بھی پتہ ہے کہ جازی کو آئس کریم کتنی پسند ہے اور میں ہمیشہ لے کر آتا ہوں اس کے لیے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ، بلکہ امی ایک اور بات بھی ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنی آواز آہستہ کی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ تائی کو جازب کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ پہلے تو میں سمجھا تھا کہ جازب کے جیسے ہی کوئی لڑکی ڈھونڈی ہے تائی نے، مگر اب دیا کو دیکھ کر اندازہ ہوا ہے کہ یہ ظلم ہے اس بچی پر۔ لو ایک نہ شد دو شد، خدیجہ تلملائی۔ ارے کیا کچھ نہیں ہو رہا یہاں، اور تم لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہو۔ اچھا ہے بچی کو گھر بار کا کر دیا، ورنہ باپ کے بعد کیا ہوتا بیچاری کا۔ گھر بار کا نہیں کیا، اپنے پاگل بیٹے کے لیے عمر بھر کے لیے ایک آیا خرید لے آئی ہیں محترمہ، عمر نے تلخی سے کہا۔ اچھا بس اب میں یہ ذکر دوبارہ نہ سنوں اس گھر میں، کس چیز کی کمی ہے بھابی سلیمہ کے گھر، گڑیا کی طرح رکھا ہوا ہے اسے۔ ہاں مگر امی آپ کی طرح وہ بھی بھول گئی ہیں کہ وہ گڑیا نہیں ہے جسے وہ اپنے گڈے کے لیے بیاہ لائی ہیں۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ دیا سے بات کرتا ہوں، اگر وہ راضی ہے تو میں عدالت لے جا کر تائی کا سارا کچا چٹا کھول کر اسے ان لوگوں سے چھٹکارا دلا دوں۔ عمر کا پرسوچ انداز میں کہنا تھا کہ تائی دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ سہیل تم کیوں کچھ نہیں کہتے ہو اسے؟ کیوں بڑھاپے میں میرے سر میں خاک ڈالنے کو ہے؟ اتنے قریبی رشتہ داروں کی انتہائی گھریلو اور پیچیدہ معاملات میں دخل اندازی، اور وہ بھی ایسی بے تکی دخل اندازی کر کے کیوں اپنے باپ دادا کے نام کو ٹپا لگانا چاہتا ہے؟ روتے روتے وہ سہیل بھائی سے اس کی شکایت کرنے لگیں۔ عمر کوئی بات سنے بغیر جھٹکے سے وہاں سے اٹھ گیا۔ دیا نے سلیمہ پھپھو سے کہہ کر جاذب کے لیے ابتدائی جماعتوں کی کچھ کتابیں منگوائی تھیں۔ اس نے دیکھا تھا کہ سلیمہ پھپھو نے جاذب کے کھیلنے کے لیے دنیا جہان کے کھلونے اکٹھے کر رکھے تھے، مگر اس کی تعمیری تربیت کے لیے گھر میں کوئی ایک چیز نہ تھی۔ بچے تو کچی مٹی کی سی فطرت رکھتے ہیں، تربیت کے جس سانچے میں ڈالو اسی کا روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ جاذب بھی جب تک دایا ابا زندہ رہے اس کے ساتھ پڑھائی میں بہت دماغ کھپاتے تھے، اگرچہ 5 سال کا ہونے کے باوجود اس کا دماغ سال 1.5 سال کے بچے کے جتنا تھا اور کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مگر سال 6 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد جاذب کے ابا اس کو اس کا اپنا اور اپنے ابا کا نام لکھنا سکھا چکے تھے، اور جب کچھ اس کے دماغ نے لکھنے پڑھنے کی تحریک پکڑی تھی اس کے ابا اس کے لیے کتابیں لے آئے تھے۔ سہیل عمر اور ارمان کے ساتھ جاذب کو بھی پڑھاتے تھے، اگرچہ وہ ان کے ذہنی اور تعلیمی معیار سے بہت پیچھے تھا، مگر تائی ابا کی خواہش تھی کہ وہ خود کسی قابل ہو سکے، مگر ان کی اچانک موت نے ہر چیز کو تپلٹ کر دیا تھا۔ اب بہت عرصے بعد جاذب نے رنگ برنگی کتابیں، کلرز، پینسلز دیکھی تو بہت خوش ہوا۔ سلیمہ پھپھو نے دونوں کو مصروف دیکھا تو بہت دن سے بازار کے جو کام رکے ہوئے تھے کرنے چل دیں۔ عمر جس نے آج واپس جانا تھا، تائی سلیمہ کو رکشے پر سوار ہوتے دیکھ کر لمحوں میں کوئی فیصلہ کیا اور اگلے 10 منٹ میں وہ اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے تائی سلیمہ کے گھر میں موجود تھا۔ دیا حسب معمول اس کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، پتہ نہیں کیوں اس کو دیکھ کر کیوں احساس ضیاء شدید ہو کر پچھتاووں میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور ایسا کیوں ہوتا تھا یہ اسے اب پتہ چل رہا تھا جب عمر نے وقت کو بے حد قیمتی جان کر اس نے اسے دیکھ کر اپنی زندگی اور دل میں جگہ دینے اور بعد میں کئی ماہ اس کی تلاش کی رودات کسی قدر بے بسی کے عالم میں بیان کر دی تھی۔ مگر پھر اسی جوش سے ایک نظر کتابوں کو خوشی سے ورق ورق پلٹتے جاذب پر نگاہ کی اور فیصلہ کن انداز میں گویا ہوا۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، یقین کرو دیا، تم مجھے تمام عمر نہ ملتی میں وہ بھی اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا، مگر اتنی بڑی زیادتی پر وہ بھی اس ہستی کے ساتھ جو آپ کے دل کی بے حد قریب ہو خاموش رہنا ممکن نہیں ہے۔ تمہیں صرف ایک بیان پر دستخط کر کے دینے ہیں، عدالت کی ایک ہی پیشی پر فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ جب یہ بات سامنے آئے گی کہ تم اور تمہارے والد جاذب کی ذہنی حالت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، ورنہ تم لوگ ہرگز اس رشتے پر حامی نہ بھرتے۔
نہیں نہیں عمر صاحب، خدا کے لیے چپ ہو جائیں۔ جو کچھ بھی ہوا میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں اور اپنی قسمت سے سمجھوتا کر چکی ہوں، یہ سوچ کر کہ میرے مرحوم والد کی آخری خواہش کا نتیجہ ہے۔ مجھے کسی قسم کے کاغذ پر نہ تو دستخط کرنے ہیں، نہ بیان دینا ہے۔ پہلے تو آنکھوں میں بے تحاشا حیرت لیے اسے سنتی رہی تھی، مگر اس کی تجویز نے اسے بوکھلا دیا۔ وہ ہرگز اتنی بہادر نہیں تھی کہ اس قسم کے فیصلے کے لیے عدالتوں کچہریوں کے چکر لگاتی جو اسے بے گھر بے نام کر دیتے۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ایک تو میں عورتوں کی اس مشہور زمانہ بزدلی سے بڑا تنگ ہوں، ہر بات پہ ایسے ری ایکٹ کرتی ہیں جیسے قتل کرنے کو کہہ دیا گیا ہو۔ وہ جھنجھلا گیا۔ او اللہ کی بندی، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، ہر قدم تمہاری زیادتی سے چھٹکارا دلوانے سے لے کر تمہیں اپنانے تک۔ میرا یقین کرو دیا، اپنے آپ کو ضائع مت کرو۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تمہارے والد بھی زندہ ہوتے اور انہیں حقیقت کا ادراک ہو چکا ہوتا تو وہ بھی میرا ساتھ دیتے۔ وہ ہاتھ آئے وقت کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دفعہ اگر دیا قائل ہو جاتی تو وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ کچھ بھی کہیں آپ عمر صاحب، حقیقت یہی ہے کہ میرے ابا مجھے میری پھپھو کے زیر دست چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب میں دنیا میں موجود اپنے واحد خونی رشتے کو کھونے کے حق میں نہیں ہوں۔ آپ اب جائیں، پھپھو آئیں گی تو انہیں شاید اچھا نہ لگے۔ چلو جاذب، جو میں نے آپ کو بھی ابھی سبق دیا تھا وہ سنائیں۔ اسے جواب دے کر وہ اس کی طرف قصدن رخ موڑ کر جاذب کے ہاتھ میں پکڑی بک کو خواہ مخواہ کھولنے لگی۔ اگرچہ جو راستہ وہ دکھا رہا تھا دل ہمک ہمک کر اس راستے پر اس کے ہمراہ چلنے کے راگ الاپ رہا تھا، جو تھا تو خوشنما، مگر اسے اس راستے پر جانے کے لیے بہت کٹھنائیاں تھیں جنہیں یاد کرنے کی ہمت وہ خود میں نہیں پاتی تھی۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کو خود اپنی زندگی آزار بنانے کا شوق ہوتا ہے ان کے لیے دوسرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، مگر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی بہت لمبی ہوتی ہے اور اسے برتنے کے لیے مضبوط اور دل چاہے سہارے درکار ہوتے ہیں، ورنہ زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ اور جب ایسی ہی کوئی بات ہو تو مجھے آواز دینا، میں آج کی طرح کل بھی تمہارا منتظر رہوں گا۔ دیا نے اپنے بالکل پیچھے اس کی آواز سنی۔ وہ ساکت رہ گئی، آنکھوں کے چشمے ابل پڑے، مگر وہ اس پل اپنی کوئی کمزوری اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، تو ویسے ہی رخ موڑے کھڑی رہی۔ عمر نے چند لمحے انتظار کیا اور کسی تھکے ہوئے مسافر کے مانند وہاں سے چلا گیا۔ دلہن، کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ عمر بھیا گندے ہیں، میں ان کو پستول کے ساتھ ماروں گا، ان کے اوپر ٹرین چڑھا دوں گا، بس اب چپ کر جاؤ۔ اسے پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر جاذب اسے اپنی سمجھ کے مطابق چپ کروانے لگا۔ گھر سے وہ بالکل الجھا ہوا واپس آیا تھا۔ بہت سے کام اس کی توجہ کے منتظر تھے، مگر اس بار کام میں اس کا ارتکاز ویسا نہیں تھا جیسا کہ عموماً ہوتا تھا۔ ہر چیز پس پش ڈال کر پوری لگن سے پروگرام کرتا تھا، تبھی دنوں میں اس کی شہرت کے ڈنکے بج رہے تھے اور اس کا ہر پروگرام بے حد ہٹ جاتا تھا۔ بہت دنوں کی فراغت کے بعد وہ گھر پر تھا۔ حسب معمول سارا اور حسن کی نوک جھونک جاری تھی، مگر پہلے کی طرح وہ اس ماحول کا حصہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں کن سوچوں میں مگن تھا جب سارا نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ کیا بوریت پھیلائی ہوئی ہے عمر بھائی؟ کتنے دنوں سے نہ آپ ہماری کسی محفل میں شامل ہوئے، نہ کہیں آؤٹنگ پر لے گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہاں گڑیا، کچھ نہیں، بس اس بار پروگرام کا ٹاپک تھوڑا ڈیفرنٹ تھا تو کافی محنت کرنی پڑی یار، تھک گیا ہوں بہت۔ اور تو کوئی بات نہیں ہے، پروگرام بناؤ، شام کو ہی آؤٹنگ پر چلتے ہیں۔ وہ زبردستی بشاشت سے خود کو ماحول کا حصہ بناتے ہوئے بولا۔ یس، یہ ہوئی نا بات۔ حسن بھائی بتائیں نا کہاں چلیں؟ آج بہت دنوں بعد عمر بھائی کے حاتم تائی والی روح بیدار ہوئی ہے، اس کے سو جانے سے پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے، سارا پرجوش سی بولی، جبکہ اتنی دیر میں عمر گھر سے آنے والا فون ریسیو کر چکا تھا۔ اس دن جو وہ گھر سے امی کی باتوں سے ناراض ہو کر نکلا تھا تو پھر پلٹ کر رابطہ نہیں کیا تھا، نہ ہی گھر والوں نے ایسی کوئی خاص زحمت کی تھی، بلکہ خدیجہ بیگم تو چاہتی تھی کہ اس وقت وہ گھر سے دور ہی چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ان کے خیال میں گھر میں فارغ بیٹھ کر ان کے ذہن میں ایسے انوکھے خیالات جنم لیتے تھے جو دوسروں کے ہوش اڑا دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آج پورے 1 ماہ اور 13 دن کے بعد فاری کے نمبر سے کال آئی تھی۔ اس نے کسی قدر ناراضی سے کال ریسیو کی، مگر دوسری طرف سے فاری نے جو اطلاع اسے دی تھی وہ سن کر اسے ناراضی کا ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ اضطراری انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کیسے اور کب ہوا؟ جنازہ کب ہے؟ اس قسم کی باتوں سے سارا نے بوکھلا کر حسن کو دیکھا۔ وہ بھی گھبرا کر عمر کے نزدیک آ گیا۔ میرے کزن جاذب کی کسی زہریلی چیز کھانے سے ڈیتھ ہو گئی ہے، مجھے فوراً نکلنا ہے سارا، تم ماموں اور ممانی کو اطلاع کر دو۔ کال ڈراپ کر کے عمر نے جلدی جلدی ان دونوں کو کہا اور خود حسن کو کچھ ضروری ڈاکومنٹس پروگرام مینیجر تک پہنچانے کا کہہ کر خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماموں ممانی بھی عمر کے ساتھ آئے تھے جنازے میں شرکت کے لیے۔ تائی غش پہ غش کھا رہی تھی، جبکہ وہ کونے میں کسی بت کی مانند ایستادہ تھی۔ فاری نے اسے بتایا کہ جاذب کو ٹمپریچر تھا۔ تائی سلیمہ نے اسے دوائی دے کر اسے سلا دیا تھا، مگر جب تائی اور دیا سوئی ہوئی تھی جاذب نے خود اٹھ کر اپنی مرضی سے کوئی گولیاں بڑی مقدار میں کھا لی تھی اور سو گیا تھا۔ اگر بروقت پتہ چل جاتا تو معدہ واش کر کے اس کی جان بچائی جا سکتی تھی، مگر وہ مغرب تک سویا رہا تھا اور مغرب کے بعد اسے خون کی الٹیاں شروع ہو گئی ہیں۔ پھپھو سلیمہ نے گھبرا کر سہیل بھائی کو بلایا تھا۔ وہ جاذب کو ہسپتال لے کر گئے تھے، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس نے دم توڑ دیا تھا۔
وہ تو بعد میں پتہ چلا تھا کہ گولیوں کی پوری ڈبی خالی تھی جو سلیمہ خالہ بی پی کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ خدیجہ بیگم اور فاری مسلسل تائی سلیمہ کے گھر تھیں۔ وہ ابھی تک اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ہوش میں آتے ہی کبھی خود کو کوسنے اور پیٹنے لگتی کہ ان کی لاپرواہی نے ان کا بیٹا ان سے چھین لیا تھا، کبھی وہ دیا کو کوستی کہ وہ کیسی بیوی ہے کہ اس کا خاوند دنیا سے تکلیف سے تڑپتا چلا گیا اور بے خبری کی نیند سوتی رہ گئی تھی۔ خدیجہ بیگم انہیں سمجھا سمجھا کر بے حال ہو جاتی، پھر تو انہیں انجیکشن دے کر سلانا پڑتا۔ خوشیوں کی چھاؤں بھرے دن ہوں یا تپتی راتیں، وقت بہر طور کسی نہ کسی حال میں گزر ہی جاتا ہے۔ پھپھو سلیمہ کو صبر آیا تھا یا نہیں، تاہم وہ حواسوں میں ضرور لوٹ آئی تھیں۔ عمر بھی واپس جاب پر آ گیا تھا۔ پھر جاذب کی موت کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ارمان کے چھٹی پر آتے اس کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے جو کہ سارہ کے ساتھ ہونا طے پائی تھی۔ عمر نے شادی سے 3 دن پہلے آنا تھا۔ تائی سلیمہ کو تو جاذب کی موت سے جو چپ لگی تھی اب تک ویسے ہی تھا۔ وہ سارا دن جاذب کے کھلونے، اس کے کپڑے دیکھ دیکھ کر روتی رہتی۔ فاری کی فرمائش پر خدیجہ بیگم نے ڈھولکی رکھوا دی تھی۔ فاری تقریباً روز ہی دیا کو لے جانے کے لیے آتی۔ کسی دن تو پھپھو سلیمہ عجیب عجیب سی باتیں شروع کر کے واویلا شروع کر دیتی، کسی دن منہ سر لپیٹے پڑی ہوتی اور فاری دیا کو لے جانے کی بات پر محض ہوں کر کے رہ جاتی۔ تب فاری بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے میں دیر نہیں لگاتی تھی اور فاری بھی اسے بلانے آئی ہوئی تھی۔ واہ میرے مالک، مجھے ایک ہی جینے کا سہارا دیا اور تو نے وہ بھی واپس لے لیا۔ لوگ ہیں کہ 3 کا جشن منا کر دل دکھا رہے ہیں۔ نکلتے نکلتے ان دونوں کے کانوں میں تائی کا فقرہ ٹکرایا۔ وہ جاذب کے بعد ایسی ہو گئی ہیں پھپھو پتہ نہیں چلتا کہ کیا بول رہی ہیں۔ دیا خواہ مخواہ میں صفائی دینے والے انداز میں شرمندہ سی ہو کر بولی، ارے تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ تمہاری پھپھو سے تمہارا واسطہ تو اب کچھ ماہ ہوئے پڑا ہے۔ ہم تو کئی برسوں سے ان کی عادات اور فطرت سے واقف ہیں۔ وہ جاذب بھائی سے پہلے بھی ایسی ہی تھی، پتہ نہیں کیسی نفسانی گرہ ہے ان کے اندر کہ کبھی اللہ کی رضا پر راضی نہ ہوئی۔ ہمیشہ خود کو ملی نعمتیں انہیں کم نظر آئیں اور دوسروں کی زیادہ۔ تایا بھی ان کی اس عادت سے بہت چڑھتے تھے اور بہت سمجھاتے تھے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے ایسی ناشکری سے۔ امی سے تو شروع دن سے پتہ نہیں کیسی رقابت رکھی انہوں نے جو آج تک برقرار ہے، حالانکہ ہماری امی خود ہر معاملے میں ان کی طرف بڑھتی ہیں۔ بہت محبت اور مروت کا مظاہرہ کیا انہوں نے ہمیشہ، مگر تائی سلیمہ کی طرف سے ایک سرد مہری کا سامنا ملا۔ عمر بھائی کا تو فرمان ہے کہ یہ ایک قسم کے احساس کمتری کی قسم ہے جو وہ کبھی اللہ سے تو کبھی رشتہ داروں سے ہر وقت شکوے کی صورت ظاہر کرتی ہیں۔ ہم تو اب عادی ہو گئے ہیں ان کے اس طرز عمل کے۔ فاری نے بتایا تو دیا تائی کی اس سلجھی ہوئی شخصیت کے بارے میں سن کر حیران رہ گئی۔ خدیجہ بیگم کے گھر دیا کو ایک نارمل زندگی کے سارے رنگ نظر آتے تھے۔ وہاں آ کر وہ بہت حد تک بیل جاتی تھی۔ مایوں والے دن اس نے الماری کھول کر اپنے پہننے والے کپڑوں کا جائزہ لیا۔ وہ سارے بے حد بھاری کام والے اور تیز رنگوں والے تھے۔ ابھی انہیں یہ سب ڈھنگ سے برتنا ہی کہاں نصیب ہوا تھا کہ قسمت نے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ حسرت سے اس نے الماری بند کر کے سوٹ کیس میں سے کاٹن کا ایک ہلکے رنگوں والا سوٹ منتخب کیا، تبدیل کر کے بالوں کی سادی چوٹیاں بنا کر فقط آنکھوں میں کاجل ڈالا اور تیاری مکمل۔ چلیں پھپھو، فاری 2 بار بلانے آ چکی ہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پھپھو کو مخاطب کیا جو پتہ نہیں کس سوچ میں گم تھی۔ مجھے تو لگتا ہے تم بھی اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی تو ایسے بن سنور کر شادی میں جانے کو اتاولی ہو رہی ہو۔ دیا بوکھلا گئی، نہیں پھپھو، وہ میں اس سے کوئی بات نہ بن سکی۔ تم نے جنم نہیں دیا نا، اس لیے اس درد کو کیسے محسوس کرتی ہو جو مجھے ہر پل یہاں ہوتا ہے۔ جاؤ تم، میں کوشش کروں گی رسم کے وقت آنے کی۔ وہ دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، پھپھو آپ نے نہیں جانا تو میں نہیں جاتی۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی، نہیں جاؤ تم، جس تن لاگے وہی جانتا ہے، میرے اندر لگی آگ تو مرتے دم تک میرے ساتھ جائے گی۔ جاؤ تم، اٹھو جاؤ۔ ان کے اصرار پر وہ بدلی سے خدیجہ بیگم کی طرف آ گئی۔ لائٹنگ کا جائزہ لیتے عمر کی آنکھیں اسے دیکھ کر جگمگانے لگی تھیں۔ دیا خود بھی گھبرا گئی، بہت دن بعد اس سے سامنا ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار سر پر سے ڈھل کر دوپٹہ درست کیا اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے مخاطب کرتا وہ چپاک سے سامنے والے کمرے میں گھس گئی۔ مانا کہ تم سے خوبصورتی میں ہمارا مقابلہ نہیں، مگر تم شاید بھول گئی ہو کہ آج ہمارے ہاں فنکشن ہے اور گھر کے فنکشن پر سجنا سنورنا عورت کا حق ہوتا ہے۔ فاری نے پہلے تو اسے آڑے ہاتھوں لیا، پھر لگے ہاتھوں اس کو ہلکی پنک لپسٹک لگا کر 4 پنک چوڑیاں دونوں ہاتھوں میں ڈال کر ارجنٹ مہندی بھی ایک ہاتھ کی زینت بنا دی تھی۔ وہ نہیں کرتی رہ گئی، میں بھی تمہاری حیثیت سے واقف ہوں، مگر گھر کا ہی فنکشن ہے جہاں صرف چند ایک لڑکیاں ہوں گی، تمہارا کون سا میں نے دلہنوں والا ہار سنگار کیا ہے جو ایسے گھبرا رہی ہو؟ فاری نے اسے ڈانٹا۔ پھر واقعی فنکشن میں فاری اور اس کی دوستوں نے وہ رونق لگائی کہ کچھ دیر پہلے جو کیفیت جو گھر سے آتے ہوئے تھی یکسر زائل ہو گئی تھی۔ پھر تائی سلیمہ بھی رسم کے وقت آئی تھی اور رسم ختم ہوتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اٹھو چلو گھر چلیں، تائی سلیمہ نے اس کے کان میں کہا۔ تائی دیا کو ابھی رہنے دے، میں چھوڑ جاؤں گی خود۔ فاری جو تھوڑی دور بیٹھی تھی
نے شاید ان کے تاثرات سے بھانپ لیا تھا کہ وہ اسے گھر چلنے کو کہہ رہی ہیں، سو دور سے ہی بولی، لوگ بھول جائیں مگر تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم کنواری یا سہاگن نہیں ہو، بیوہ ہو جن کا ایسے چونچلوں پر کوئی حق نہیں ہے، اب گھر چلو۔ پھپھو سلیمہ نے اس کا بازو تھام کر ایسے ٹھنڈے لہجے میں آہستہ سے کہا کہ دیا سمجھ نہ سکی کہ ان کی بات کی ٹھنڈک نے اسے سرد کیا تھا یا لہجے کی تلخی نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ مکان کے انداز میں اٹھ کر ان سے پہلے ہی گھر آ گئی۔ فاری سے ملے بغیر ہی ویسے بھی سب ارمان کو گھیرے میں لیے ہنسی مذاق میں مصروف تھے، سو ان کے جانے کو کسی نے محسوس ہی نہیں کیا سوائے عمر کے، جس کا دھیان جب سے دیا آئی تھی اس کی جانب تھا۔ رات تو بہر طور کسی طرح گزر ہی گئی تھی، مگر صبح ہوتے ہی تائی سلیمہ نے اس کے کمرے میں دعویٰ بول دیا تھا، میں نے سوچا تھا پڑھی لکھی ہو، خود ہی ہر بات کی اہمیت اور تقاضوں کو مجھ ان پڑھ سے بڑھ کر سمجھتی ہوگی، مگر ان گزرے دنوں میں نے دیکھا کہ یا تو تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہی ہو، یا اگر انجان ہو تو تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ کسی بیوہ کا پہننا اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا اور بول چال کا طریقہ ایسا ہو کہ اسے اپنی حیثیت کسی کو بتانی ہی نہ پڑے۔ ارے پہلے کے دور میں تو عورتیں مرد کے مرنے کے بعد زندگی کی ہر خوشی حرام کر لیتی تھی خود پر، اور تم ہو کہ ابھی میاں کو گزرے 1 سال ہوا اور کلائی کلائی بھر کے چوڑیاں چڑھا لیں۔ مہندی تو سہاگن کی نشانی ہے، تم شاید میری جازی کو بھول گئی تھی۔ سرخی کیا ایک پل کو تمہیں میرے جازی کا خیال نہیں آیا؟ وہ رونے لگیں۔ پھپھو وہ فاری تو کل کی بچی ہے، اس کو کیا پتہ دوسرے وہ اور طرح کے لوگ ہیں، آزاد خیال قسم کے، میں نے تمہیں صرف وہاں جانے کی اجازت دی ہے، ان کے رنگ میں رنگنے کی نہیں۔ بہرحال آج کے بعد میں تمہیں کسی بھی تیز رنگ میں ملبوس ہرگز نہ دیکھوں۔ مجھ سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے تھا تمہیں۔ مجھے دیکھا کبھی تم نے مہندی رنگے ہاتھوں یا کھنکتی چوڑیوں کے ساتھ؟ ٹھیک ہے کہ تمہاری عمر سے کچھ بڑی ہی تھی جب بیوقی کی چادر اوڑھی، مگر کسی بھی دنیا کے رنگ کا داغ اس پر لگنے نہیں دیا۔ امید ہے میری باتوں کو تم سمجھ گئی ہوگی۔ پھر یہی نہیں کہا پھپھو نے، بلکہ اس کے سامنے اس کی الماری کھول کر اس کے سارے چھوئے انچھوئے جھلملاتے کپڑوں سمیت اس کا سوٹ کیس نکال کر اس میں رکھے اور لاک لگا کر سوٹ کیس کو بیڈ کے نیچے دھکیل دیا۔ دیا جھلملاتی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ بارات میں اس نے شرکت کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، نہ ہی پھپھو سلیمہ نے اسے جانے کو کہا، بلکہ ذرا کہ ذرا جا کر فنکشن میں ہو آئی۔ رات گئی جب ساتھ والے گھر سے دلہن کے لے آنے کے بعد کی مخصوص گہما گہمی کی آوازیں آنے لگی۔ پھپھو اس سب سے بے نیاز آج دیا کے کپڑے سلائی کرنے میں لگی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے 2-3 ہلکے رنگوں والے کپڑے برآمد کر کے خود ہی کاٹا اور سینے لگیں۔ دیا گھر کا کام کاج سمیٹ کر بولائی سی پھرتی رہی۔ 2 لوگوں کا بھلا کام ہی کتنا تھا، جاذب تھا تو گھر میں رونق لگائے رکھتا تھا، اب تو عجیب سی گھٹن کا سا احساس تھا جس نے دیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایسے بھلا کب اتنی لمبی عمر گزرے گی؟ میں پھپھو سے کہوں گی مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دے دیں، کچھ تو دھیان بٹنے کا سامان ہوگا، ورنہ تو ایسے ماحول اور حالات میں کیسے جی سکوں گی؟ اپنے کمرے سے برآمدے تک کے بے مقصد چکر لگاتے لگاتے وہ کئی باتیں سوچے گئی۔ اگلے دن تک 4 ڈھیلے ڈھالے کرتے نما لباس پھپھو سلیمہ نے لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے، اور پتہ نہیں کیا خیال ذہن میں آیا کہ انہی کپڑوں میں سے ایک لباس پہن کر دیا کو اپنے ساتھ ولیمے میں چلنے کا حکم دیا۔ آپ ہو آئیں پھپھو، میرا جانا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، اس نے کہا۔ میں نے مشورہ نہیں لیا، بس کہا ہے کہ چلو میرے ساتھ۔ ہوٹل میں ولیمے کا فنکشن تھا، مگر جب سب ہال میں دلہن دولہا سمیت جمع تھے، پھپھو سلیمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں آئیں۔ پھپھو کو تو نہیں، مگر دیا کو ایسے اجڑے حال میں دیکھ کر سب ساکت رہ گئے، خصوصاً عمر کو لگا اس کا دل جیسے دھڑکنیں چھوڑنے کو ہوں۔ خدیجہ بیگم ہی سب سے پہلے سنبھلیں اور ان کے استقبال کو آگے بڑھیں۔ ارے آئیں بھابی، آپ کا بہت انتظار رہا آج۔ روانہ ہونے سے پہلے کئی بار فاری کو ایک بار عمر کو بھیجا، مگر دروازہ ہی بند ملا، دستک کا جواب ہی نہیں تھا، پھر فون بھی بند تھا آپ کا۔ ہاں طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، دوائی کھائی تو نیند نے آن لیا، انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تائی آپ دیا کو بھیج دیتی، میں نے بہت انتظار کیا اس کا، کل بھی آج بھی، اس نے وعدہ کیا تھا کہ یہ بارات پر ہمارے ساتھ چلے گی۔ فاری بھٹکی، اس کا ان کاموں سے اب کوئی واسطہ نہیں رہا ہے، تم بچی نہیں ہو جو سمجھ نہ سکو، اس لیے ایسی ضد نہ کیا کرو اس سے جو پوری نہ کر سکے یہ۔ فاری کچھ کہنے لگی تھی، جب خدیجہ بیگم نے آنکھ کا اشارہ کیا وہ چپ ہو گئی۔ عمر تو تائی کی فضول بات پر خون کا گھونٹ بھر کے رہ گیا، مگر امی کا خیال کر کے بمشکل ضبط کیا اس نے۔ اس دوران ارمان سارا کا ہاتھ پکڑ کر خود ہی تائی سلیمہ والے صوفے کی طرف آ گیا۔ یہ دیکھیں تائی اماں، یہ ہے سارا ارمان، میری دلہن، بتائیے کیسی لگی؟ سارا نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ تائی اماں نے ارمان کی پیشانی چوم کر سارا کے سر پر ہاتھ پھیرا، کئی یادیں آنسو کے ساتھ مل کر منظر پہ آنے کو بےتاب ہوئیں۔ آخر کو جاذب ارمان سے 3 ماہ ہی بڑا تھا، مگر فوراً ہی خود کو سنبھال کر بٹوے میں سے نوٹ نکال کر دونوں کو سلامی دینے کے ساتھ خوشیوں کی دعا دی، اور پھر فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ میں دیا کو بھی اشارہ کیا، وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں آ کر تائی اماں کو اپنی ذات کچھ زیادہ ہی خسارے میں لگنے لگی تھی، اور یہ آج کی بات نہیں تھی، پہلے دن کا معاملہ تھا جب سے وہ دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھیں۔ کچھ ہی عرصہ خوش باش رہ سکیں، خدیجہ کے بیاہ کر آنے کے بعد پتہ نہیں کس قسم کے احساس کمتری کی لپیٹ میں آئی تھی کہ آج تک نکل ہی نہیں پائی تھی۔ پھر آنے والے حالات، خدیجہ کے خاوند کے کاروبار میں ترقی، جاذب کے ابا کو مسلسل ہونے والے نقصانات، خدیجہ کے ہاں بچوں کی پیدائش اور ان کے ہاں شادی کے بہت عرصے بعد ایک ایب نارمل بچے کی پیدائش، اور آخر میں جاذب کے ابا کی وفات نے ان کے خود ساختہ احساس کو فروغ ہی دیا تھا
انہوں نے آج خود خدیجہ سے نفرت شروع کر دی تھی، جو آج بھی دل کے کسی کونے میں سر جھکائے پڑی تھی اور وقت بے وقت جاگ اٹھتی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو عمر؟ ابھی جا کے میں مطمئن ہوئی تھی کہ تم نے عقل کا دامن تھام لیا اور اب تم نیا فضیحہ نکال کے بیٹھ گئے۔ جازی کی موت کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے ابھی، اور تم کیوں ایک ہی لڑکی کے پیچھے پڑے ہو؟ کبھی تمہیں اسے اس کے شوہر سے چھٹکارا دلانے کی صورتی ہے اور اب تم اس سے شادی کرنے کی بات لے کر بیٹھ گئے ہو۔ تمہارے لیے لڑکیوں کا کال نہیں پڑ گیا ہے جو میں اٹھ کر ایک بیوہ کو بہو بنانے چل پڑوں؟ خدا کو مانو عمر، اور مجھے تنگ کرنے کی یہ نت نئے طریقے اپنانا چھوڑ دو۔ ارمان کی شادی کے چوتھے روز جب نئی دلہن دولہا مکلاوے کی رسم کے لیے گئے تھے، عمر نے بھی کل واپس نکلنا تھا۔ جب اس نے موقع پا کر خدیجہ بیگم کو اپنے کمرے میں اکیلے پا کر اپنا مدعا ان تک پہنچایا، وہ تو اس کی بات سن کر بیٹھ گئیں۔ میرے لیے تو کال پڑ گیا ہے امی، کیونکہ دیا ہی وہ لڑکی ہے جو مجھے پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ شرم کرو شرم، تمہارے بھائی کی بیوی ہے وہ، ویسے تو بڑی باتیں کرنا آتی ہیں تمہیں، اب بھائی کی عزت پر نظر ڈالتے ہوئے ذرا خیال نہ آیا تمہیں؟ میں بھی کہوں کیوں ایک انجان لڑکی سے اتنی ہمدردی کا اتنا بخار چڑھا ہے کہ ایک منٹ رکیں، ایک بات سن کر کسی کے کردار کے صحیح یا غلط ہونے کا سرٹیفکیٹ مت تھمائیں، آپ پہلے پوری بات سن لیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر امی کو روکا اور ان کے بالکل قریب بیٹھ کر ان کے گرد بازو حمائل کر کے آہستہ آہستہ بتا دیا کہ دیا کو کیسے اور کب دیکھا تھا یہ، اور بات کہ امی نے فوراً ہی اس کے بازو جھٹک دیے اور پرے ہو بیٹھیں۔ یہ ایک قسم کی ناراضی کا اظہار تھا، اور آپ یقین کریں کہ جازب بھائی کے نکاح میں کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو بھی میں ایسے ہی ریئیکٹ کرتا۔ آپ میری فطرت نہیں جانتی کہ مظلوموں کو ان کے حقوق دلوانے کا میرا شوق تو مجھے اس پیشے سے منسلک کرا گیا ہے۔ ہاں، اور جازی کی بیوہ سے شادی بھی کرنا چاہتے اگر وہ تمہاری پسندیدہ لڑکی نہ ہوتی، خدیجہ بیگم نے چمک کر کہا۔ میں خود شادی کی بات کبھی نہ کرتا اگر وہ دیا نہ ہوتی۔ ہاں، تھوڑا وقت گزرنے پر کسی دوسری جگہ جازی کی بیوہ کو بیاہ دینے کا زور ضرور دیتا تائی سلیمہ پر، کیونکہ ذاتی مجھے کسی بھی صورت پسند نہیں ہے۔ تائی سلیمہ نے بیوگی کا ایک لمبا عرصہ گزار دیا امی، ان کے پاس معاشی بحالی کا تصور نہیں تھا۔ وہ دیر عمری میں بیوہ ہوئیں جہاں جازی کی صورت ان کے پاس جینے کا سہارا موجود تھا، جبکہ دیا کے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، اور ہمارا مذہب بھی بیوہ کی شادی پر زور دینے کی بات کرتا ہے۔ وہ صحافی تھا اور اس سے زیادہ قائل کرنے کا ہنر کس کے پاس ہو سکتا تھا؟ تمہاری سب باتیں ٹھیک ہے، مگر ابھی اتنا وقت نہیں ہوا کہ منہ اٹھا کر میں تمہاری تائی سے رشتہ لینے چل پڑوں، وہ بھی اس صورت جب تم بھی جانتے ہو کہ وہ ایک نارمل خاتون نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں امی، آپ کو فوراً جانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا تائی سلیمہ نے کیسے دیا کا حلیہ بنا دیا، جیسے میں نے پرانے زمانے کی ایک انڈین مووی دیکھی تھی جس میں ایک عورت کو اس کے خاوند کے مرنے کے ساتھ ہی ستی کر دیا جاتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے اس کا حلیہ بدلا ہے، خدا نخواستہ کچھ عرصہ گزرنے تک اپنی سوچ کو اس پر حاوی کر دیا تو اسے بھی اپنی طرح اب نارمل کر دیں گی۔ پورے 2 گھنٹے کی محنت کے بعد ہی وہ امی کو قائل کرنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ فاری کو پتہ چلا تو وہ تو خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ ارے عمر بھائی زندہ باد، یقین کرے وہ مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں ہمیشہ اس کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ کاش دیا میری بھابھی ہوتی۔ اچھا زیادہ شور مت ڈالو، مجھے تو بھابھی سلیمہ کے رد عمل سے خوف آ رہا ہے، وہ تو سیدھی باتوں کا بھی الٹا مطلب نکالتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ سننے کو ملے گا ان سے۔ امی کو تائی سلیمہ کا رد عمل ڈرا رہا تھا اور وہی ہوا۔ عمر تو خود روانہ ہو گیا اور اس مشن امپاسبل کے لیے خدیجہ بیگم کو مشکل میں ڈال گیا، جنہوں نے کئی دن تو اسی سوچ و بچار میں گزار دیے کہ کس طرح اور کیسے بات کریں گی۔ مگر عمر کو وہاں جا کر بھی چین نہیں تھا، دن میں کئی بار کال کر کے پوچھتا کہ وہ گئی تھی یا نہیں، پھر نہ سنتے ہی ایک طویل لیکچر دیتا کہ ایسے بات کریں، یہ کہیں وہ کہیں۔ آخر ایک دن دل کڑا کر کے خدیجہ بیگم فاری کو لے کر تائی سلیمہ کے گھر چلی ہی گئی، اور واقعی برآمدے میں پلر سے ٹیک لگائے دور خلاؤں میں دیکھتی دیا کو دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کیا عمر تھی اس کی؟ فاری سے 1 آدھ سال چھوٹی ہی تھی وہ، اور زندگی کے تلخ ترین ادوار دیکھ لیے تھے اس نے، جبکہ ان کی فاری ابھی تک اپنے لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ جرجری لے کر وہ جیسے کسی خیال سے باہر آئی۔ سلیمہ برآمدے میں ہی پڑے تخت پر لیٹی تھی، انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ رسمی سلام دعا کے بعد دیا نے چائے بنا کر سب کو دی، پھر فاری کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور ابھی فاری دیا کو ارمان کی شادی کا احوال بتانا شروع ہی ہوئی تھی کہ تائی کی تیز آواز پر دونوں چونک گئیں۔ خاندان کا ہر فرد اپنے بزرگوں کی روایات کا امین ہوتا ہے خدیجہ، اور تم شاید یہ بات نہیں جانتی کہ ہمارے خاندان میں عورت چاہے جس عمر میں بھی بیوہ ہو، اس کا آئندہ زندگی میں دوسری شادی کرنا حرام تصور کیا جاتا ہے، اور یہ روایت کئی نسلوں سے ہی ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ مگر سلیمہ بھابھی، یہ مذہب یا شریعت کا حکم نہیں ہے جس سے روگردانی ممکن نہ ہو۔ غلط روایات جو انسان پر زندگی تنگ کر دیں، ان کو توڑ دینے ہی عقل مندی ہوتا ہے۔ اور بس خدیجہ، مجھے یہ سبق مت پڑھاؤ، روایتوں کو نبھانے کی بات چھوڑ بھی دوں تب بھی نہیں۔ تمہارے پاس بھرا پڑا خاندان ہے، ایک آدھ بندہ ادھر ادھر چلا جائے تو کمی محسوس نہیں ہوتی۔ میرے پاس کیا بچا ہے؟ میرے جاذب کی ایک نشانی، اور وہ بھی دنیا مجھ سے چھین لینے کو تیار کھڑی ہے۔ وہ رونے لگیں۔ خدیجہ بیگم نے دل ہی دل میں اس بیتوکی بات پر لاحول پڑی اور طویل سانس لے کر دل ہی دل میں عمر کو کوسا۔
سمجھنے سمجھانے اور دلائل دینے کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی بات اور سننے اور سمجھنے پر راضی ہو۔ پھر یہاں سلیمہ تھی، ہمیشہ اپنے مفروضات خود گھڑ کر اسی کے مطابق زندگی گزارنے والی اور دوسروں کو بھی اس کے تناظر میں دیکھنے والی۔ دیا ایک جیتی جاگتی جوان بچی ہے سلیمہ بھابھی، زندگی کی خوشیوں پر اس کا بھی اتنا حق ہے جتنا کسی اور کا، اور ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کو زندگی میں سے اپنا حصہ وصول کرنے سے روک سکیں۔ وہ کھلونا نہیں ہے، نہ ہی جاذب کی اولاد جس کو پال پوس کر آپ اپنا بڑھاپے کا سہارا بنا کر رکھیں گی۔ ایسا کر کے نہ تو گناہ کمائیں نہ کسی مظلوم کی آہ لیں، بس اتنی درخواست ہے آپ سے۔ سلیمہ بھابھی کی سسکیاں تھمتے ہی خدیجہ بیگم نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میرا جواب اب بھی وہی ہے خدیجہ، 100 بار آؤ، مگر اس مقصد کے لیے میں تمہارا یہاں آنا ہرگز پسند نہیں کروں گی، سلیمہ تائی نے اپنے مخصوص ہردرم انداز میں کہا۔ خدیجہ بیگم نے اب کی بار کوئی جواب نہیں دیا اور فاری کو آواز دی۔ فاری نے کھڑکی کے پاس چپ چاپ سب کچھ سنتی دیا کا ہاتھ دبایا اور وہ کسی مسکراہٹ کے ساتھ فاری کی طرف مڑی۔ جاؤ فاری، آنٹی سے کہنا کہ دوبارہ سے ایسی بات کر کے مجھے یا پھپھو کو پریشان نہ کریں۔ مگر فاری نے کچھ کہنا چاہا مگر دیا نے انگلی اس کے لبوں پر رکھ کر شیک کہا، جاؤ آنٹی بلا رہی ہیں، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کے دروازے کے پاس لا چھوڑا۔ پھر ان دونوں کے جاتے ہی وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی سلیمہ تائی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھا اس عورت کا حسد دیا، اس سے برداشت ہی نہیں ہوا، جب سے تمہیں جازی کی دلہن کے روپ میں دیکھا تھا اب میرے پاس بچے واحد میرے رشتے کو چھین لینا چاہتی ہے۔ دیا تم میرے ساتھ ایسا مت کرنا، میری زندگی میں تمہیں جازی کے حوالے سے ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہاں میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، جو چاہے کر لینا، مگر ایسے نہیں۔ وہ اس جانی انداز میں روتے روتے اس سے پتہ نہیں کیسی یقین دہانی چاہنے لگیں۔ دیا نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانے شروع کیے۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہی پھپھو، کہیں بھی۔ آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، میرا یقین کریں اور روئیں مت، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ خود بھی رو پڑی ان کی حالت دیکھ کر۔ میری بچی، میری دیا، میری جازی کی نشانی۔ پھپھو سلیمہ نے اس کو گلے سے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر اگلے روز ہی پھپھو سلیمہ نے دیا کو ساتھ لیا اور مسز احمد کے گھر لے گئیں، جو ان کے محلے میں ہی رہتی تھی اور مقامی کالج میں وائس پرنسپل کے عہدے پر فائز تھیں۔ دیا کا بتا کر درخواست کی کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے دونوں کا اچھی طرح خیر مقدم کیا اور کہا کہ وہ کل ہی اپنے ڈاکومنٹس لے آئے، وہ اس کا کالج میں ایڈمیشن کرانے کی ہر ممکن مدد کریں گی۔ نہ صرف یہ بلکہ اسٹڈیز میں بھی کسی قسم کی مشکل ہو تو وہ دیا کے کام آ کر دلی خوشی محسوس کریں گی۔ پھر 3 دن کے اندر اندر اس کا ایڈمیشن ہو گیا اور مسز احمد کے ساتھ والی کیری میں ہی وہ کالج آنا جانا شروع ہو گئی۔ کالج دوبارہ سے جوائن کر کے اسے لگا تھا جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو۔ نہ صرف یہ، پھپھو اس کے لیے چھوٹا سا ٹی وی بھی خرید لائیں۔ ارے پھپھو، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، میرا پڑھائی کا پہلے ہی بہت خرچ ہو چکا ہے، مجھے اب امتحان دینے کے لیے ڈبل محنت کی ضرورت ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، اور نہ ہی مجھے ٹی وی وغیرہ کا شوق ہے۔ ابا کے گھر میں بھی میں نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھا تھا، بس ابا ہی نیوز وغیرہ دیکھا کرتے تھے۔ پہلی دفعہ اس نے پھپھو سلیمہ سے اتنی لمبی بات کی تھی۔ آپ میرے لیے یہ سب نہ بھی کرتی پھپھو، تب بھی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا تھا، کیونکہ میرے ابا نے مجھے آخری وصیت میرے بجائے آپ کے بارے میں کی تھی۔ چند لمحے چپ رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے پھپھو سے کہا تو وہ ساکت ہی تو رہ گئیں۔ تو کیا وہ جان گئی تھی کہ وہ اس کے گرد اس کی دلچسپیوں اور خواہشوں کی تعبیر کا ایک خوشنما پنجرہ بنا دینا چاہتی تھی، جس سے باہر وہ نکلنے تو کیا دیکھنے کا بھی نہ سوچ سکے۔ پھر دیا کو پودوں سے دلچسپی ہے، وہ جان کر بہت سارے رنگ برنگے موسمی پھولوں کے گملے لے آئیں۔ صرف یہی نہیں، کونے والی خالی جگہ کو 3 دن کی مسلسل محنت کے بعد تیار کر کے ایک کیاری کی شکل دے کر اس میں کئی طرح کے بیج لا کر ڈال دیے، اور آسٹریلین طوطوں کی 3 رنگ برنگی جوڑیوں سے سجا پنجرہ بھی لے آئیں۔ پڑھائی سے جتنا وقت بچتا وہ طوطوں کی نازبرداریوں میں گزار دیتی، پودوں سے باتیں کرتی، پرندوں سے کھیلتی۔ یوں اب چند ماہ پہلے والی دیا سے بالکل دیا پھپھو کے سامنے تھی۔ اس کے سامنے اشیاء اور مصروفیات کے ڈھیر لگا دینے کے بعد وہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ اس کے جذبات کو سلا دینے میں کامیاب ہو جائیں گی، اور یہ تو وقت ہی جانتا تھا کہ وہ اپنی اس کوشش میں کتنی کامیاب ہونے والی تھیں۔ وہ ایک پاگل اور نفسیاتی عورت ہے، اور تم لوگ ان کا جواب سن کر واپس چلے آئے۔ تمہیں دیا سے بات کرنی چاہیے تھی، ایک تو اس سے رابطے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ فاری، تو میری اس سے بات کرا دو کسی طرح، اسے بلاؤ یہاں، خود جاؤ وہاں، کسی بھی طرح میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ اب جو کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے، تم لوگوں پر چھوڑ کر نتیجہ دیکھ لیا۔ وہ فون پر فاری پر ناراض ہو رہا تھا، اس سے پہلے امی سے بھی کئی بار سارا احوال لے کر انہیں کئی مشورے دے چکا تھا۔ آپ کو ایسا کہنے چاہیے تھا، ایسے نہیں۔ پھر فاری کی باری آئی تھی۔ بھائی، میں کوشش کروں گی دیا سے موقع پا کر آپ کی بات کرا سکوں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تائی سلیمہ اگر نہیں چاہیں گی تو دیا بھی کبھی نہیں مانیں گی۔ آپ کو اگر راضی کرنا ہے تو تائی کو کریں۔ دیا نے کالج بھی جانا شروع کر دیا ہے بھائی، اور اب وہ دیا نامہ اس کے گوش گزار کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد بھی فاری دیا کے پاس صرف ایک دفعہ ہی جا سکی تھی۔ پھر ایک روز فاری کو موقع مل گیا تھا دیا سے عمر کی بات کرانے کا۔ پھپھو سلیمہ گھر سے باہر گئی تھی، دیا پڑھائی میں مصروف تھی۔ فاری کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آج پورے 8 دن کے بعد چکر لگایا ہے تم نے، اس نے شکوہ کیا اور ہاتھ پکڑ کر فاری کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ تم نے تو دروازے توڑ دیے ہمارے گھر آ کر، جواباً فاری نے منہ پھلا کر کہا۔ اور ویسے بھی دیا، اس رشتے والی بات کے بعد تائی سلیمہ میری آمد کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی۔
ایک دو دفعہ جب میں آئی ہوں وہ ہمارے ارد گرد ہی پھرتی رہیں کہ ہم دونوں اکٹھے بیٹھنے کا موقع نہ مل سکے۔ بس اس دن کے بعد دل کچھ ایسا کھٹا ہوا کہ چاہنے کے باوجود آ ہی نہیں سکی۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ دیا پھیکا سا مسکرا دی۔ میں خود بھی اس لیے نہیں آتی اب۔ اس بات کے بعد وہ میری طرف سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئی ہیں، حالانکہ میں ان کو دکھ دے کر کسی بھی ایسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سنتی فاری نے جلدی سے پاس رکھے پرس میں سے موبائل نکال کر پھرتی سے نمبر ملایا۔ ہاں بھائی، بہت مشکل سے دیا اکیلی ہاتھ آئی ہے، آپ کو جو بات کرنی ہے کر لیں، میں کچن میں چائے بنا لوں، اس نے کہہ کر سیل دیا کو پکڑایا اور خود باہر آ گئی۔ کچھ سوچ کر دیا نے موبائل کان سے لگا لیا۔ انسان تھی وہ بھی، اور وہ بھی امنگوں اور جذبوں بھرے دل والی لڑکی، اور مخاطب بھی کسی سے ہونا تھا، وہ شخص جو زندگی میں پہلی بار اس کے خوابیدہ جذبوں کو جگانے کا سبب بنا تھا۔ آنکھوں میں بے ساختہ نمی سی چمکی تھی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا دیا کہ جو لڑکی صرف پہلی نظر میں بغیر میری اجازت کے میرے دل میں بے نیازی سے چلی آئی تھی، اسے زندگی میں لانے کے لیے مجھے اتنا خوار ہونا پڑے گا۔ اس کی اتنی دو ٹوک بات دیا سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ پہلے تو جاذب کے ساتھ جڑے ہونے کا احساس تھا جو آپ کو کوئی انتہائی فیصلہ کرنے سے روک رہا تھا، وہ مزید گویا ہوا۔ اب ایسی کوئی وجہ باقی نہیں رہی دیا، مت اپنی زندگی تباہ کریں۔ آپ یقین کریں، ایک بار آپ قدم اٹھائیں تو صحیح، تائی سلیمہ خود ہی کچھ دن ناراض رہ کر مان جائیں گی، نہیں تو وہ جب تک زندہ رہیں گی آپ کو ایسے جذباتی ہتھ کنڈے استعمال کر کے غیر شرعی اور غیر فطری زندگی گزارنے پر مجبور کیے رکھیں گی۔ عمر کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ آپ کی سب باتیں ٹھیک ہے عمر صاحب، اور میں آپ کے جذبے کی بھی قدر کرتی ہوں کہ آج کے نفسا نفسی کے اس دور میں جب اپنا اپنے کو دکھ دے رہا ہے، آپ میرے لیے میری خوشیوں کے لیے سوچ رہے ہیں، بھلے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی، لیکن میں آپ کو بہت واضح الفاظ میں بتا رہی ہوں کہ جب تک پھپھو راضی نہیں ہوں گی میں ایسا کوئی رشتہ بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس کی بنیاد میں ان کی بد دعائیں شامل ہوں، جبکہ وہ دنیا میں بچا میرا واحد خونی رشتہ ہے۔ اور میرے ابا نے رخصتی کے وقت جو بات کہی تھی وہ میرے بارے میں نہیں بلکہ اپنی بہن کے بارے میں تھی کہ میں پھپھو کو ہمیشہ خوش رکھوں، انہیں کبھی کوئی تکلیف نہ دوں، وہ بہت دکھی ہیں۔ دیا سانس لینے کو رکی۔ آپ یقین کریں عمر صاحب، مجھ پر وہ کوئی ظلم نہیں کر رہی، نہ ہی جذباتی ہتھ کنڈے استعمال کیے مجھ پر، بس میں ان کو ناراض رہ کر کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی، یہ مجھے پتہ ہے، اور اپنے بیٹے کی دائمی جدائی کا روگ دل کو لگا لینے والی پھپھو میرا ایسا کوئی فیصلہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ میں اپنی وجہ سے کسی کی موت کا سبب نہیں بننا چاہتی۔ عمر نے اس کی بات بہت تحمل سے سنی، پھر گویا ہوا۔ آپ جانتی ہیں یا نہیں، لیکن میں آپ کو بار بار بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ایک نارمل خاتون نہیں ہے، ورنہ ایسی کوئی قدغن نہ لگاتی یہاں پر، اور ایک ایب نارمل شخص کے غلط فیصلے کے لیے آپ اپنی اور میری زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ چلیں ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح عمر صاحب، میرا جواب اب بھی وہی ہے، مجھ سے بار بار رابطہ کر کے مجھے پریشان مت کیجیے گا، میں اپنی زندگی سے خوش نہ صحیح مطمئن ضرور ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اس مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے تیزی سے اپنی بات مکمل کی اور کال ڈراپ کر کے سیل بیڈ پر اچھال دیا، پھر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دوسری طرف عمر غصے سے سیل کو گھور کر رہ گیا۔ آج اگر دیا اس کے سامنے یہ سب کہتی تو دو تھپڑ تو ضرور کھا چکی ہوتی اپنی فضول اور بیتوکی ضد پر اس سے۔ پاگل پھپھو کی احمق بھتیجی، وہ بڑبڑایا۔ امی نے الگ اس کا جینا محال کر رکھا تھا، بار بار کالز کر کے کہ بس انہوں نے بہت اس کی بات مان کر دیکھ لی، اور اب وہ اس کے لیے لڑکیاں دیکھنے کا سلسلہ شروع کر چکی ہیں۔ جو ہی کوئی لڑکی پسند آئی وہ اب مزید دیر نہیں کریں گی، کیونکہ اپنی جیٹھانی کی ضدی اور عجیب فطرت کو بھی جانتی تھیں کہ ان کی نہ اب ہاں میں بدلنے والی نہیں تھی۔ اچھا مجھے صرف تھوڑا سا وقت دیں بس، پھر جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، اس نے دھیما پڑتے کہا تھا۔ کیوں، کیا کر لو گے؟ کچھ وقت میں عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، سوچ بھی تبدیل کی جا سکتی ہے، مگر فطرت کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب تمہاری تائی نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، میں 10ویں بار گئی ہوں ان کے پاس، اپنی انا کو پس پوش ڈال کر، اپنی بے عزتی فراموش کر کے، صرف تمہاری خوشی کی خاطر، مگر ہوا کیا، ہر بار ہی پہلے سے زیادہ بری طرح بے عزت کر کے نکالی گئی ہیں، اور پچھلی دفعہ تو اس لڑکی دیا نے بھی ہاتھ جوڑ دیے میرے آگے، کہنے لگی، آنٹی پلیز مت آیا کریں آپ یہاں ہمیں تکلیف دینے، پوری دنیا میں آپ کے بیٹے کو ایک بیوہ ہی نظر آئی ہے شادی کے لیے، یہ صرف پھپھو کی نہیں بلکہ میری مرضی بھی ہے، میں نے اب کبھی شادی نہیں کرنی، بتاؤ پھر کیا رہ گیا پیچھے۔ امی چمک کر بولی، تب وہ چپ رہ گیا تھا، مگر اگلی بات خدیجہ بیگم سے تھوڑا وقت مانگ کر انہیں سیکھپا کر دیا تھا، سو وہ اس سے ناراض تھی۔ عمر نے بھی بہت زیادہ مصروفیات کا بہانہ کر کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا، پتہ تھا کہ ایک بار گھر گیا تو سب کا جذباتی دباؤ اسے اپنے دل کے خلاف فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ویسے بھی سارہ کی شادی کے بعد حسن کی بھی شادی ہو چکی تھی، اور اس کی بیوی کے گھر آ جانے کے بعد اس نے اپنی رہائش بدل لی تھی اور اپنے آپ کو اپنے کام میں بے حد مصروف کر لیا تھا۔ 8 ماہ بعد ارمان نے کال کر کے اسے سخت سوچ سنائی تھی، اور ساتھ ہی اپنے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی نوید دی تھی۔ عمر نے اسی روز ہی گھر کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔
پپو آج میں بہت خوش ہوں، ابا ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ انہیں بہت شوق تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ اب دیکھیے گا، میں یونیورسٹی میں داخلہ لوں گی، اور مسز احمد سے بھی ریکویسٹ کی ہے میں نے کہ میرے لیے کچھ ٹیوشنز کا بندوبست کر دیں تاکہ میں اپنی پڑھائی کا خرچ خود برداشت کر سکوں۔ ابھی کل ہی تو اس کا BS کا رزلٹ آیا تھا، اور پھوپھا سلیمہ نے زندگی میں پہلی بار اسے اتنی لمبی بات کرتے دیکھا اور سچی خوشی کے رنگ اس کے چہرے پر بکھرے دیکھے۔ وہ مسکرا دیں۔ نہیں، تم بس پڑھو اور خوب پڑھو۔ ٹیوشنز جیسی مشقت کرنے کی میں تمہیں اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ تمہارے پھوپھا کی 3 دکانوں کا کرایہ آتا ہے، پھر ان کی پینشن ہے، اور کھانے والے ہم 2 جی۔ شام کو مسز احمد کو مٹھائی ہی دے کر آؤں گی۔ آخر انہی کے تعاون کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے سب۔ پھوپھو نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ذرا اپنے دوستوں کو اپنی اس خوشی میں شریک کر لوں، وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھوپھو جانتی تھی کہ اس کے دوستوں نے باہر پنجرے میں اس کے انتظار میں شور ڈال رکھا تھا۔ ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے اسے خوب سنائی، اور خدیجہ بیگم نے تو ابھی تک اپنی ناراضی برقرار رکھی تھی اور اس سے کلام تک نہیں کیا تھا۔ فاری بھی خفا خفا سی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی، جیسا چاہے کریں، مگر مجھ سے بولیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح مجھے، اور کتنے ماہ ہو گئے ہیں آپ کی گود میں سکون کی نیند سوئے ہوئے۔ خدیجہ بیگم کے ناراض چہرے کو دیکھتے وہ اٹھ کر سب کے درمیان میں بیٹھی ماں کے قریب آ کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا، اور اس کے منہ سے یہ بات سننے کی دیر تھی کہ سب کے چہرے کھل اٹھے۔ خدیجہ بیگم نے بھی جھک کر پیشانی چومی، اور اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دونوں بہوؤں سے اس کے لیے لڑکی فائنل کرنے کا مشورہ کرنے لگی، جو ان 8-9 ماہ میں اس کے لیے ان سب نے دیکھ رکھی تھی۔ وہ چپ چاپ آنکھیں موندے بس یہ سب سنے گیا۔ اب کہنے کے لیے بچا بھی کچھ نہیں تھا۔ میں بہت خفا ہوں بھائی آپ سے۔ رات کو اسے تنہا پاتے ہی فاری نے گھیر لیا۔ وہ کیوں بھائی؟ اب اس غریب سے کیا قصور سرزد ہو گیا؟ اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ اگر مان ہی جانا تھا تو یہ سب کھڑاک ڈالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میری واحد دوست کو بھی مجھ سے جدا کر دیا۔ کتنی اچھی تھی دیا، کہتی تھی میری کوئی بہن نہیں ہے فاری، اور تمہاری شکل میں اللہ نے مجھے 2 رشتے دے دیے، ایک بہن کا ایک دوست کا۔ آپ کی وجہ سے اس نے اپنے منہ سے مجھے اپنے گھر آنے سے روک دیا۔ یا تو آپ یہ سارا معاملہ اٹھاتے ہی نہ، یا اگر بات شروع کی تھی تو اس سے پایہ تکمیل تک پہنچاتے، مگر آپ نے تو بیچ راہ میں ہی ہار مان لی۔ منہ پھلائے پھلائے اس نے اپنی خفگی کی وجہ بیان کی۔ میں نہیں تھکا تھا فاری، نہ میرے جذبوں میں کمی آئی تھی، مگر بعض اوقات آپ کو وہ سب نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں۔ کبھی رشتے آپ کی کمزوری بن جاتے ہیں تو کبھی حالات آڑے آ جاتے ہیں۔ دیا ہی مان جاتی تو میں ساری دنیا سے لڑ جاتا، مگر ایسی کسی بنیاد کے بغیر میں اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، اور مجھے امید ہے کہ میری شادی کے بعد تمہاری دوست اور تمہاری تائی کے سب خدشات رفع ہوتے ہی تمہاری دوستی بحال ہو جائے گی۔ اب کہ اس نے ہلکا پھلکا لہجہ اختیار کیا۔ کچھ دن سے پھوپھو کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ ویسے تو جاذب کے بعد سے ہی ان کو بلڈ پریشر کی بیماری نے مستقل ساتھی بنا لیا تھا، مگر آج کل BP بے حد بڑھا ہوا تھا۔ ابھی کل ہی تو وہ دیا کے ساتھ جا کر ڈاکٹر کو دکھا آئی تھیں۔ دوائیوں کے ڈھیر کے ہمراہ حسب معمول ڈاکٹر نے ہدایات کا پلندہ بھی انہیں تمایا تھا کہ انہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے اور ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھا جائے۔ دیا ان کو باقاعدگی سے دوائی دیتی تھی، ان کا بے حد خیال رکھتی تھی، نہ تو خوشی دے سکتی تھی، نہ ہی پریشانی سے دور رکھ سکتی تھی۔ وہ اب بھی جاذب کو یاد کر کے گھنٹوں روتی تھی۔ سو ان کی طبیعت کا خیال کر کے ہی دیا نے آج یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی۔ دن کو تو پھوپھو کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی، مگر رات کو دیا جب پڑھائی سے فارغ ہوئی تو اپنے کمرے سے ان کے کمرے میں آ گئی۔ تب انہیں بہت بے چین دیکھا تھا۔ دیا نے جتنی دیر پڑھنا ہوتا اپنے کمرے میں رہتی، پھر رات کو پھوپھو کے کمرے میں آ جایا کرتی تھی۔ 3 بجے تک پھوپھو کی حالت بے حد خراب ہو گئی، اتنی کہ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ دیا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ جاذب کی زندگی میں گھر میں PTCL تھا، مگر اس کی موت کے بعد پھوپھو نے پتہ نہیں کس خدشے کے تحت وہ کٹوا دیا تھا۔ پھر ایک خیال آنے پر وہ خدیجہ بیگم کے گھر کے درمیانی دروازے کی طرف دوڑی، جو پہلے تو آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر عمر والی بات کے بعد پھوپھو سلیمہ نے اس میں تالا ڈال کر اس کو بند کر دیا تھا۔ لاؤنج کا بیرونی دروازہ اندر سے بند تھا۔ زور زور سے بجانے پر سب سے پہلے دروازے پر آنے والا شخص عمر ہی تھا، جس کی نیندیں ویسے بھی کب سے اس سے روٹ چکی تھیں، اور وہ کروٹ پر کروٹ بدلتا سوچوں کے گرداب میں ڈوب اور ابھر رہا تھا جب دستک کی آواز سنی تھی۔ دیا نے اسے دیکھ کر مختصراً ساری صورتحال بتائی۔ عمر نے امی کے کمرے میں جا کر انہیں جگا کر بتایا، پھر وہ تینوں خدیجہ بیگم سمیت فاری کو بتا کر پھوپھو کی طرف آ گئے۔ وہ ہنوز بے ہوش تھیں۔ عمر ایک بار پھر دوڑ کر اپنے گھر آیا، گاڑی نکال کر گلی میں لایا، پھر تائی سلیمہ کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ امی اور دیا بھی ضد کر کے ساتھ ہی چل دی تھیں۔ ہاسپٹل میں ان کی حالت دیکھ کر انہیں ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ 1.5 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ان کو ہوش آیا تھا، مگر ڈاکٹرز کی طرف سے ملنے والی اطلاع کچھ خاص خوشگن نہیں تھی۔ تائی سلیمہ کو ہارٹ اٹیک کا ایک ہلکا سا اٹیک ہوا تھا، جو ان کا بلڈ پریشر بڑھ جانے کے سبب تھا۔ اگلے دن وہ ہوش میں تھیں، مگر ابھی بھی ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ خدیجہ بیگم کا پورا خاندان بیٹوں بہوؤں سمیت پہنچ چکا تھا۔ دیا بے حد خوفزدہ حالت میں کبھی ایک فرد کو دیکھتی تو کبھی دوسرے کو۔ فی الوقت اس کے پیش نظر صرف پھوپھو کی صحت یابی تھی۔ فاری کا جذباتی سہارا ملتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ پھر جس وقت پھوپھو کی حالت ذرا خطرے سے باہر ہوئی، انہیں وارڈ میں شفٹ کیا گیا۔ ان سے ملنے آنے والا پہلا فرد دیا تھی۔ ایک ہی دن میں پھوپھو
پھپھو سلیمہ بےحد کمزور اور نڈال نظر آ رہی تھیں۔ پھپھو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ اب بالکل ٹھیک ہیں، جلدی سے ٹھیک ہو جائیں پھر اپنے گھر چلیں گے۔ اپنے آنسو ضبط کرتے اس نے ان کے کمزور ڈرپ لگے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا۔ دو آنسو پھپھو سلیمہ کی آنکھوں سے بہہ کر ان کی کنپٹیوں کی طرف بہہ گئے، مگر وہ کچھ بولی نہیں اور خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے 2 دن بعد پھپھو کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ باقی سب لوگ تو ان 3 دنوں میں آتے جاتے رہے تھے، مگر دیا اور خدیجہ بیگم ان کے پاس سے ایک پل کو بھی نہیں ہٹے تھے، اور عمر تو تھا ہی وہیں۔ واپسی پر بھی عمر کے ساتھ ہی وہ گھر واپس آ رہے تھے۔ خدیجہ بیگم عمر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھی، جبکہ سلیمہ اور دیا پچھلی سیٹ پر۔ خدیجہ دفتن پھپھو کی نڈال آواز پر وہ سب چونک گئے۔ جی بھابی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خدیجہ بیگم نے مڑ کر ان کو دیکھا۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور ان کے رشتوں کے لیے بہت دیکھ بھال سے کام لینا پڑتا ہے، اور بیٹوں کی ماؤں کو بھی گھر بیٹھے رشتے کوئی نہیں دیتا، اس کے لیے جوتیاں گھسانی پڑتی ہیں۔ ان کی ایسی بے وقت اور بے موقع بات پر خدیجہ بیگم حیران رہ گئیں، اور جی بھابی ٹھیک کہتی ہیں آپ۔ اسی لمحے عمر نے بیک مرر میں سے سر جھکائے بیٹھی دیا پر ایک چور نظر ڈالی۔ نظر کا ارتکاز محسوس کرتے ہی دیا نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر گھبرا کر دوبارہ نظر جھکا لی کہ جذبوں کی شدت آج بھی ان آنکھوں سے ویسے ہی عیاں تھی۔ تمہیں 2 باتیں کیا کہہ دیں کہ تم نے دوبارہ ذکر ہی نہیں چھیڑا؟ ارے ایسے رشتے تھوڑی ہو جاتے ہیں بچوں کے۔ دیا اب میری بہو نہیں بیٹی ہے، اور میں مرنے سے پہلے سے اپنی زندگی میں خوش باش اور مطمئن دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ دوبارہ جب چاہیں میرے گھر اس مقصد کے لیے آ سکتی ہیں۔ اپنے کمزور ہاتھوں پر نظریں جماتے جس پل دائی لرزتی آواز میں یہ بات کہی، عمر کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ ایک لمحے کو بے قابو ہوا اور گاڑی لہرائی۔ دیا اور خدیجہ بیگم پر بھی گویا شادی مرگ طاری ہو گیا۔ جی جی بھابی، ضرور ضرور آئیں گے، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر بھلا خوشی کی بات کیا ہوگی؟ اور دیا صرف آپ کی بیٹی نہیں، ہماری بھی بیٹی ہے، خدیجہ بیگم نے خوشی سے بے قابو ہو کر کہا۔ عمر نے ایک بار پھر اس دشمن جاں کو دیکھا جس کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا اور پلکیں ایسی تھی جیسے ان پر بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ ارے پھپھو، اندر کیا کر رہی ہیں؟ باہر آئیں، دیکھیں تو موسم کیسا زبردست ہو رہا ہے۔ دیا کی کھلکھلاتی آواز نے انہیں سوچوں کے بھنور سے کھینچ کر نکالا۔ بے حد خوبصورت دھنک رنگ صورت میں بنی سنوری دیا کسی تتلی کی مانند یہاں وہاں اڑی پھر رہی تھی۔ سچی خوشی اور بہترین افاقت کے رنگ اس کے حسین چہرے کو مزید حسین بنا رہے تھے۔ اس روز خدیجہ بیگم کو کہنے کی دیر تھی کہ وہ اسی روز اپنے پورے خاندان کے ہمراہ دست دراز کیے ان کے گھر پر موجود تھیں۔ پھر تائی سلیمہ کے ہاں کرتے ہی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ پھر دیا نے ہی عمر سے بے حد گھبراتے اور شرماتے ہوئے درخواست کی تھی کہ وہ پھپھو کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، اور اگلی بات خود ہی عمر نے مکمل کی تھی کہ وہ خود بھی یہی چاہتا ہے کہ تائی کو دیا کے ساتھ رکھے، مگر تائی سلیمہ نہیں مانی تھی۔ تب عمر نے ان سے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے جاذب کی جگہ سمجھ کر اپنے گھر میں رہنے دیں۔ یہ سن کر پھپھو سلیمہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اور عمر کو گلے سے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ یوں دیا رخصت ہو کر خدیجہ بیگم کے گھر نہیں آئی تھی، بلکہ خدیجہ بیگم نے یہاں بھی اپنا ظرف وسیع کرتے ہوئے عمر کو تائی کے گھر رہنے کی اجازت دے دی۔ یوں شادی کے بعد 15 دن دیا کے ساتھ گزار کر عمر کل ہی جاب پر واپس گیا تھا۔ وہ سب تائی سلیمہ کی اس کایا پلٹ کو ان کے اچانک طبیعت کی خرابی سمجھے تھے، مگر حقیقت تو صرف وہی جانتی تھی کہ کیا تھی۔ انہیں پھر سے وہ وقت یاد آیا جس نے ان کے فیصلے میں دراڑیں ڈالی تھیں۔ اس دن ان کی طبیعت بے حد بے چین تھی۔ دیا اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی، جب زیادہ طبیعت گھبرائی تو وہ خود ہی اٹھ کر دیا کے کمرے کی طرف آ گئی کہ اسے بلا لائیں کہ بہت رات ہو گئی ہے، وہ آ کر سو جائے، مگر کمرے کا دروازہ کھولتے ہی انہیں دیا کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹھٹک گئی اور دروازہ تھوڑا ہی کھلا رہنے دیا۔ جھانکنے پر اس کی سانس گویا گلے میں ہی اٹک گئی تھی۔ دیا نے اپنا عروسی لباس زیب تن کر رکھا تھا، تمام زیورات کو اپنے وجود کی زینت بنا کر میک اپ سے بھی خود کو سنوارا ہوا تھا، اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی خود فراموشی کے عالم میں پتہ نہیں کس سے گفتگو کر رہی تھی، کبھی مسکرانے لگتی تو کبھی شرمانے۔ تائی سلیمہ سے زیادہ دیکھا نہ گیا، وہ دروازہ آہستہ سے بند کر کے واپس اپنے کمرے میں آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جذبوں پر بھی بھلا بند باندھے جا سکتے ہیں یا فطرت کو بھی دبایا جا سکا ہے؟ انہوں نے یہ دونوں کام کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر کافی دیر بعد جب دیا آئی تو معمول کے لباس اور معمول کے انداز میں تھی۔ انہوں نے آنکھیں موند کر خود کو سوتا ظاہر کیا، اور پھر اگلا سارا دن وہ معمول کے انداز میں رہی۔ صبح اٹھ کر نماز پڑھ کر ناشتہ بنایا، پھپھو کو ناشتہ دے کر دوائی دی اور خود یونیورسٹی چلی گئی۔ رات آنے تک پھپھو سلیمہ بغور اس کا مشاہدہ کرتی رہیں اور مخصوص ٹائم پر اٹھ کر ایک بار پھر دیا کے کمرے کی طرف دبے پاؤں آئیں۔ آج بھی کم و بیش وہی منظر تھا، مگر آج دیا عروسی لباس کے بجائے ایک گہرے رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ تیز میک اپ کے ساتھ اس کے گھنے بال کھلے ہوئے کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ آج ڈریسنگ ٹیبل کی بجائے وہ صوفے پر بیٹھی ایسی گفتگو کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کوئی موجود ہو۔ کیا ایسے کر کے وہ اپنی تشنہ آرزوؤں کی تکمیل کر رہی ہے؟ کیا غیر فطری زندگی گزارنے پر مجبور کر کے میں اسے نفسیاتی مریضہ بنا رہی ہوں؟ واپسی کے سفر میں ان گنت سوال خونی اژدہوں کی مانند لپک لپک کر اپنی سرخ زبانیں پھپھو کو دکھا رہے تھے۔ چوتھے دن انہوں نے عمر کا نام اس کے لبوں سے سنا تھا۔ حسب معمول بے حد تیاری کے ساتھ وہ عمر کو اپنے ہجر کے قصے سنا رہی تھی۔ اس سے زیادہ پھپھو برداشت نہ کر سکیں اور اگلے ہی دن بے حد بیمار پڑ گئی تھی۔ یہ لیں جناب،
گرما گرم چائے اور ہلکے مسالے والے پکوڑے۔ دیا نے چائے اور پکوڑے لا کر ٹیبل پر رکھے۔ پھپھو سلیمہ اپنے خیالوں سے باہر آ گئیں۔ جیتی رہو، خوش رہو، سدا سہاگن رہو۔ انہوں نے دعائیں دینے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ دیا شرما کر سر جھکا گئی۔ فاری آ گئی تھی۔ اب دونوں کی برآمدے میں ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھپھو سلیمہ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے صحیح وقت پر ایک صحیح فیصلہ کر کے نہ صرف عمر اور دیا کی ڈوبتی نیا پار لگائی تھی بلکہ اپنے لیے بھی اجر کا سامان کر لیا تھا۔ سامنے لگی جاذب کی تصویر کو دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیں۔ انہیں لگا وہ بھی ان کے ساتھ اس اقدام سے مسکرا رہا ہو۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔